بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ و دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم سمجھ لیں تاکہ مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ہمیں ملے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہر آدمی اپنے آگے کی جگہ دیکھ لے، جتنا آگے بڑھنے کی گنجائش ہو اتنا آپ آگے بڑھ جائیں تاکہ جو مجمع باہر ہے اس کے کو بھی اندر جگہ مل جائے. ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لو، جتنا آگے بڑھنے کی گنجائش ہو اتنا آپ آگے بڑھ جائیں. اس طرف دائیں طرف بھی جگہ ہے اور اس طرف بائیں طرف بھی جگہ ہے. جو مجمع مسجد کے باہر ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ مجمع کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جائے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ساتھی پوری بات سننے کی نیت کرے، اور پوری بات سننے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلس کے شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہیں تاکہ پورا کام سنیں، پورا کام سمجھیں. جب پورا کام سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے. اگر ادھورا سنیں گے یا ادھورا سمجھیں گے تو عمل بھی ادھورا کریں گے. تو ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے کام پورا ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کو پورا سنا جائے اور پورا سمجھا جائے. اس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک رہنے کی نیت کرو. جب مجلس ختم ہوگی جب مجلس چھوڑیں گے جب سارا مجمع تیار ہے اس کے لیے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو چاہ کر سنیں. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گیا. مجلس میں ہونے کے باوجود بھی دل تک کوئی بات جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو نہیں بدلے گی. وہ بات زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے جو کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے اس کے لیے شرط ہے کہ جاگ کر سننا. اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں دینا. یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے. تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی. جاگتے رہنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ متکلم کی طرف دیکھتے رہنا. جو بات کر رہا ہے اسی کی طرف دیکھنا. پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس پوری سنے اور پوری سمجھے. اپنے پڑوس کو بھی دیکھتے رہیں. کوئی اگر سونے لگے تو اس کو محبت سے جگا دیں. جو اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے اور بھلائی کی بات ہے اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے. اگر جسم یہاں ہے دل دماغ یہاں نہیں ہے تو ہارن کی طرح کان پر بیان کی آواز جاتی رہے گی، اندر نہیں جائے گی. اندر جانے کی شرط یہ ہے کہ دل دماغ دونوں حاضر رہنا چاہیے.
پھر بات اپنی جگہ پہنچے گی. اس لیے پوری بات دھیان سے سننا، اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے سننا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اس لیے حدیث پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ بات ضائع نہیں ہوگی. جو باتیں آپ یہاں سنیں گے وہ زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی، اور عمل کے وقت میں آپ کو یاد آئے گی کہ اس کام کو اس طرح کرنے کے لیے ہم نے پرانی مجلس میں سنا تھا. عمل کی نیت کا یہ نفع ہوگا. دوسرا نفع یہ ہوگا کہ عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے. ٹھیک آئے تو نہ چاہے تو، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے. اس لیے عمل کی نیت کریں، اسی کے ساتھ اچھی طرح سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح عمل کرتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر پورے عالم اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں اور اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت پہنچانے کا کیا راستہ؟ ہماری تو چھوٹی سی زندگی ہے، عالم تو بہت بڑا ہے، اور 700 کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو سب تک اور پورے عالم تک آدمی پہنچ کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا راستہ؟ سارے انسانوں تک اور پورے عالم تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ زندگی بھر اس محنت کو کرتے ہوئے جینا اور اس محنت پر مرنا. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دینا، اور جو کام باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا اور بہترین عملہ بنانا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور آدمی تیار کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا کام دے کر کے بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اتنا بڑا کام ہے آپ کی زندگی، اور آپ کو اس کام پر قابو پانے کے لیے صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. اس 23 سال میں اتنے بڑے کام پر آپ کو قابو پانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے کام کا کیا رخ اپنایا؟ وہی رخ ہمارے لیے ہے. آپ نے بنفس نفیس اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے پورے حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے. تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے خود تھکتے ہوئے آپ نے 125 صحابہ کا مجمع تیار فرمایا. یہ جو مجمع آپ کی زندگی کا آئینہ تھا. اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے: فرسان بالنہار و رہبان باللیل، رسام بالنہار و مکام باللیل. اور میں صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ دن کے شہ سوار ہیں کہ دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے. ان کا دن ہے، اور یہ راتوں کے عبادت گزار ہیں. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور آخری راتوں میں کر کے مل کے تھک کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا جو حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا. اور میں دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. دن میں حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت رونے والے ہیں. اور میں صحابہ راتوں کو ایسا روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا آدمی روتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن دعوت کے لیے اور آپ کی رات رات عبادت کے لیے.
آپ راتوں کو ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈی میں سے ابلنے کی آواز آتی ہے. یہ آپ کی رات تھی، یہ آپ کا دن تھا. اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عمرے میں منتقل ہوئی. 100% صحابہ میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، سب میں یہ دو چیزیں منتقل ہوئی. دن میں دعوت اور رات کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، دعا کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا آپ کی زندگی کا آئینہ صحابہ تھا. اس لیے میرے دوستوں پوری بات کو اس نیت سے سنیں کہ اچھی طرح کام کو سمجھنا ہے. دیکھا دیکھی کرنے کا کام نہیں ہے. دیکھا دیکھی کام کریں گے تو کبھی کریں گے کبھی چھوڑیں گے. جی چاہے گا تو کریں گے، جی نہیں چاہے گا تو چھوڑ دیں گے. یہ دیکھا دیکھی کام میں یہ ہوتا ہے. اور جب سمجھ کر کریں گے تو پوری زندگی کریں گے، ہر حال میں کریں گے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میواتیوں سے بات فرمائی. اس کے آخر میں پوچھا کہ بھائی سمجھ میں آ گئی؟ میواتی لوگوں نے کہا ہاں سمجھ میں آئی. تو مولانا نے یہ فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے. اس میں آئی ہے، سننے میں آئی ہے. اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. دنیا داروں کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. ایسی سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو بھی کرے، کوئی برائی کرے تو بھی کرے. سردی ہو تو بھی کرے، گرمی ہو تو بھی کرے، بارش ہو تو بھی کرے. اور جوانی میں تو کرے، بڑھاپے میں ٹیکا لکڑی کا لے کر جا کر کے بھی کرے. اس لیے کہ دنیا سمجھ میں آئی ہے. تو سمجھ میں آنے کے معنی کیا ہے؟ سمجھ میں آنے کے معنی یہ ہے کہ ہر کام والے کو اپنے کام پر یقین ہے کہ مجھے سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے کام سے آئے گی. میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی شادی کا خرچہ بھی میرے مشغلے سے آئے گا. گھروں کی ضرورت پڑے گی تو گھر میرے مشغلے سے بنے گے. گاڑی خریدنے کی ضرورت ہوگی تو گاڑی بھی وہیں سے آئے گی. ایک چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی ضرورت، یہ ساری ضرورتیں اس مشغلے سے پوری ہوگی. یہ یقین ان کی استقامت کا ذریعہ ہے. ایسا ہی کام کی سمجھ اور کام پر ایسا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھے کہ ہماری دنیا اور آخرت کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. جب اس محنت کو صحیح طریقے سے کریں گے اور پورا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کو اس محنت کے راستے سے آسان کریں گے اور حل کریں گے. سیرت کی روشنی میں یہ بات سمجھنا ہے کہ صحابہ کے جتنے مسائل رکھتے ہوئے تھے سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا تھا. تو اللہ نے ان کے ہدایت کے مسئلے کو حل فرما دیا اس محنت کے راستے سے اور ہدایت کے اس مقام پر پہنچا دیا جو مقام اللہ کے یہاں پسندیدہ تھا. تنگی ترسی میں انہوں نے کام شروع کیا. اتنی تنگی کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ کھل جائے. سواری ایک ہے، 10 سوار ہیں، باری باری سوار ہوتے ہیں، پیر پھٹ کے چتڑے باندھ کر چل رہے ہیں. ان کے کام کی شروعات ہے. اس تنگی ترسی میں کام شروع ہوا، لیکن جب کام صحیح ہو گیا اور پورا ہو گیا تو اللہ نے تنگی ترسی ختم فرما کر کے رزق کے وہ دہانے ان کے لیے کھول دیے کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی رہی، کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں گیا. یہ دوسرا انعام ملا اللہ کی طرف سے. تیسرا، صحابہ نے جب کام شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ انتہائی مخالفت میں، دشمنی کی فضا میں، تقیزہ رسانی کی فضا میں کہ جو ایمان قبول کرتا تھا اس کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، پتھر اس کے سینے پر رکھے جاتے تھے، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. ان حالات میں کام شروع ہوا انتہائی مخالفت کی فضا میں، دشمنی کی فضا میں. لیکن جب کام صحیح ہو گیا اور پورا ہو گیا تو اللہ نے مخالفت کی فضا ختم فرما دیا، دشمنی کی فضا ختم کر فرما دیا اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا. یہاں تک کہ جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے.
اور ایسے اللہ نے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ ان کی طرف کوئی میلی نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا. اگر کوئی میلی نگاہ دیکھے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. پورے ارادے سے ہاتھ لمبا کرے گا تو اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا. اور اگر پیروں کو لمبا کرے گا مدینہ کی طرف تو اس کا پیر توڑ دیا جائے گا. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے. اس لیے اس یقین کے ساتھ اس کام میں لگے رہنا کہ ہماری زندگی کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں اللہ اس محنت کے راستے سے حل کریں گے. یہ یقین سمجھداری کا معنی ہے. اس طرح سمجھداری کے ساتھ کرتے ہوئے اس کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے جہاں تک جا سکتے ہیں خود جانا, اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا, اور جتنوں تک نہیں جا سکتے ہیں ان تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا. بانجھ بن کر نہیں مرنا. عورت زندگی بھر نکاح میں رہتی ہے, بانجھ عورت, اس سے کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوتا. زندگی بھر تبلیغ کے ایک آدمی بھی نہیں بنا, کوئی تبلیغی بانجھ بنا ہے. تو بانجھ بن کر نہیں مرنا چاہیے بلکہ اپنی زندگی میں کام کے آدمی بنا کر مرنا چاہیے تاکہ ہم مرے تو ہمارا کھاتا چالو رہے, بند نہ ہو. آپ دیکھو صحابہ کی زندگی ہماری کتنی تھی, 60-70 سال کی. ایسا کام کر کے گئے کہ کروڑوں انسانوں کے اعمال کا ثواب کرنے والوں کو بھی مل رہا ہے اور ان صحابہ تک بھی پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ وہ ذریعہ بنی ہیں ان کی ہدایت پر آنے کا. اس لیے کام کا یہ رخ اچھی طرح سمجھ کر کرنا بھی ہے اور کرنے والے آدمی بھی تیار کرنا ہے. اس کے لیے پوری بات جان کر سنی, جو میں سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, سمجھنے کی اور پوری امت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے اور اپنی سنت روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ جو دینداری کے ساتھ جیے گا اور پوری دینداری پر مرے گا, اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھی بنا دیں گے. اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا, نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور آخرت بھی ویسی اجاڑیں گے کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور اس سے دین کا ہے. جس دین کے راستے سے سب سے پہلے اللہ دنیا بنا دیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو دیا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے. دنیا بننے کے کیا معنی ہے؟ دنیا بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دینداری کی وجہ سے غریب آدمی مالدار بن جائے گا, بلکہ دنیا کے بننے کے معنی یہ ہے کہ جس حال میں کہ ہو, محل میں ہو یا جھوپڑے میں ہو, اللہ سب سے پہلے اس کو دلوں میں اطمینان, چین اور سکون عطا فرمائے گی. سب سے پہلا انعام دین پر یہ ملے گا. اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گی. یہ محبت کے راستے سے زندگی آسان ہو جائے گی, جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرما دیں گے, اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. کبھی انسان پر یکساں حالات نہیں رہتے, کبھی خوشی ہے, کبھی غمی ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی تندرستی ہے, کبھی راحت ہے, کبھی تکلیف ہے. یہ مختلف حالات آتے رہتے ہیں. ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ ہر دیندار کو دعا میں قبولیت دے دیں گے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو دعا کے راستے سے اللہ اس کے حال کو صحیح کر دیں گے. یہ انعام اللہ کی طرف سے ملے. مقدر کی جو روزی اللہ نے لکھی ہے حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے, اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کی روزی حلال لکھی ہے, حرام نہیں رکھی.
آسمان سے بارش کا پانی پاک آتا ہے، لیکن آگے برتن ناپاک رہتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ پاک اتارتے ہی، لیکن آدمی نے جھوٹ کا برتن لیا، دھوکے کا برتن لیا، ملاوٹ کا برتن لیا تو پاک روزی ناپاک بن گئی۔ دینداری کی بنیاد پر اللہ حلال روزی دیں گے اور برکت والی بنا کر کے دیں گے۔ برکت کے کیا معنی ہے؟ برکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک کے دو ہو جائیں گے، بلکہ آمدنی کی چھوٹی سی شکل ہوگی اور آمدنی کی تھوڑی سی مقدار ہوگی، لیکن کوئی ضرورت نہیں اٹکے گی نہیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ برکت کے دو نفع ہیں، ایک تو ضرورت پوری ہو جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، دونوں کا انصاف ہو جائے گا۔ تو اللہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگی ایسی صاف ستھری بنا دیں گے کہ ہر آدمی دیکھ کر کے لالچ کرے کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے اور میرے گھرانے کو ملنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اسلام میں ذاتی حسن رکھا ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دینداری ہو اور حقیقت کے ساتھ ہو تو وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچے گی۔ اس سے صحابہ دنیا میں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں، ان کی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ملے گی، ان کا ایک ہی جملہ ہے اسلموا تسلموا، کہ اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ سلامتی اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے مل نہیں سکتی ہے۔ فرمایا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، کہ ہماری زندگی ہے جس پر اللہ کی رضا کی مہر لگی ہوئی ہے، اگر تم ہماری زندگی اپنا لو گے تو اللہ تمہارے سے بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کا بننا ہے، ایسی بنا دیں گے اللہ پوری دینداری کے نتیجے میں۔ اور آخرت کا بننا یہ ہے کہ کم سے کم درجے کی جنتی کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی۔ اتنی بڑی جنت، 10 گنا بڑی جنت پوری دنیا سے، اور اس جنت میں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اسی لیے جنت کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور جو مانگو گے وہ فوراً مل جائے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ کوئی نعمت ختم ہوگی نہ روک ٹوک ہوگی، بلکہ چاہت پر وہ نعمت مل جائے گی۔ ہر آدمی کی چاہت ہے جوان رہنے کی، تندرست رہنے کی، طاقتور رہنے کی، زندہ رہنے کی، یہ ساری خواہشات جنت میں پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دوسرا انعام دے دیں گے کہ اللہ جنتیوں سے یہ فرما دیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا اگر یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر جنت سے نکال نہ دے، اس لیے کہ اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ جنت کی شکل میں اور اللہ کی رضامندی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آخرت کو بنا دیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا حقیقت میں یہی کامیاب ہو گیا۔ رہا دنیا کی زندگی، فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یا تو دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یا آدمی دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ دنیا کبھی کسی کے ساتھ رہتی ہی نہیں ہے، اتنی دغاباز اور دھوکے باز ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جیسے ایک آدمی ایک جھوپڑے میں رات کو خواب دیکھے کہ تو میں تو اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں اور میرے تو اس ملک کے ہر شہر میں بڑے بڑے بنگلے ہیں، ہر بنگلے کے سامنے گاڑی ہے، ہر شہر میں بہت بڑا بڑا بینک بیلنس ہے۔ یہ سارا خواب میں دیکھتا ہے۔ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ بادشاہت ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، میں تو ایک جھوپڑے میں ہوں
ابھی پانی کے لیے لائن لگاؤں گا تو 2 گھنٹے پانی ملے گا اور دن بھر مزدوری کروں گا تو چولہا جلے گا. یہ حقیقت ہے. رات کو میں جو کچھ دیکھتا تھا وہ دھوکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی پوری زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فرمایا حقیقی معنی میں وہ کامیاب ہو. اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنی ہے اور پوری امت کو اور امت کے راستے سے ساری انسانیت کو سمجھانی ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور اس سے دینداری کا ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے, مشکل نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربانی, اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربانی. اللہ کی صفت ہے رحمان, رحیم, رؤوف, ودود. اللہ بہت محبت کرنے والے, اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان, یہ اللہ کی صفت ہے. اس صفت کی وجہ سے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے, مشکل نہیں دیا. اسی لیے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, تنگی نہیں چاہتے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں الدین یسر. اور اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے ہی نہیں ہیں. کسی کو اللہ کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے بس میں ہے. اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم اس کو نہیں دیں گے کبھی. اسی لیے آپ دیکھو زکوٰۃ اور حج سب کے بس میں نہیں ہے. شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, شرائط کے ساتھ حج فرض ہوتا ہے, اس لیے سب پر فرض نہیں کیا. نماز روزہ سب کے بس میں ہے تو نماز روزہ سب پر فرض کیا. لیکن اس میں بھی اللہ نے یہ آسانیاں پیدا فرما دیا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں, وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر لیں. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کر پڑھ لیں. آپ سفر میں ہیں, عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ 2 رکعت فرض پڑھ لیں, 3 رکعت وتر پڑھ لیں, ہم آپ کو 17 رکعت کا ثواب دیں گے. ایسے ہی روزے کا حال ہے. بیمار ہو گیا, روزہ نہیں رکھ سکتا, صحت کے دنوں میں آپ قضا کر لیں. آپ سفر میں ہیں, سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے, تو کوئی بات نہیں, واپس آ کر اقامت کے زمانے میں آپ روزہ رکھیں. اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں, تندرستی میں, اپنے مقام پر رہ کر جتنی عبادت کرتا ہے, جتنا مجاہدہ کرتا ہے, جتنا دعوت کی محنت کرتا ہے, سفر میں چلا گیا ہے یا بیمار ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا, اب وہ سارے کام نہیں ہو سکتے ہیں, تو فرمایا بڑھاپے میں اور بیماری میں اور سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی پوری عبادت جو جوانی میں اور جو تندرستی میں اور جو اقامت میں کی جاتی تھی وہ ساری لکھی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا. اس لیے دوسری بات سمجھنی بھی ہے اور امت کو سمجھانی بھی ہے کہ اللہ نے دین آسان دیا ہے, یہ چھوڑی جانے والی چیز نہیں ہے, یہ تو اپنانے کے لیے ہے. ہر مسلمان کو اس پر چلنا چاہیے. یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے اور سمجھانی ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں میرے دوستو, اگر امت میں چلا پھرا جائے تو ایک بات جو کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کے سارے کام بحسن و خوبی ہو رہے ہیں, اگر کوئی چیز امت میں سے چھوٹی ہوئی ہے تو دین چھوٹا ہوا ہے. امت میں سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو دین چھوٹا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہماری دینی کمزوری کا حال یہ ہے کہ کہنے کو بھلے آپ کہہ دو کہ دنیا میں 50-60 مسلمانوں کے ملک ہیں, لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% مسلمان پورے دین پر چل رہے ہیں. ملک کو چھوڑے, صوبہ, صوبے سے نیچے تحصیل اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں,
جس میں 3000 مسلمانوں کے گھرانے ہوں اور 30,000 بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور پورے 3 دن پر چل رہی ہو، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو. کہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو کہ بھائی صحیح ہے. کوئی ہو تو ہمیں بتاؤ. وہاں ساری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ ہمارے اس گاؤں میں آ کر کے اسلام کو سیکھو. تو گاؤں بتانا مشکل ہو. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، اور یہ آسان دین امت کے لیے آسان ہونے کا کیا راستہ. یہ دو چیزیں سمجھ لی. مشکل کیوں ہوا اور آسان کیسے ہو. مشکل ہونے کی میرے دوست ہو دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یقین کی خرابی ہے اور یقین کی کمزوری ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا اور وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا. ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے. اور محلے میں مسجد ہے تو سارے نمازی نماز پڑھیں گے اس لیے کہ مسجد ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے اور ایمان کی طاقت سے چلتا ہے. اسی لیے سارے نبی سب سے پہلے ایمان اور یقین بنانے کی محنت کرتے ہیں. سارے نبیوں کو کلمے کی دعوت دے کر کے بھیجا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یقین کی کمزوری ہے، یقین کی خرابی ہے. دوسرا میرے دوستو ماحول کی خرابی ہے. کیا خرابی ہے؟ ماحول کی خرابی. کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول دینداری کے لیے معاون بننے کے بجائے اور دعوت کے لیے معاون بننے کے بجائے دنیا کے لیے معاون ہے اور بے دینی کے لیے معاون ہے. اسی لیے کہ اگر کسی آدمی نے اگر بیان سننے کے بعد گھر جا کر یوں کہے اللہ ماشاء اللہ کچھ گھریں ہیں جس میں ماحول ہے، ورنہ اکثر کا حال ایسا ہے کہ اگر گھر پر جا کر کے بیوی سے کہے کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں اتنے فضائل سنے ہیں کہ میں نے تو 4 مہینہ لکھا دیا ہے، میں کل 4 مہینہ جاؤں. تو بیوی کیا کہے گی؟ بیوی کہے گی بچوں کو بھی سامنے لے کر کے جانا، یہ اچھے بچے ہیں اس کو. بوڑھے ماں باپ کہیں گے کہ ہم کو بڑھاپے میں ایسا چھوڑ کر جانے کے لیے تیرے کو بڑا کیا تھا. غرض یہ ہے کہ گھر میں جتنے ہیں وہ اس کے مخالف ہوں گے الا ماشاء اللہ. اور اگر وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ میری تنخواہ تو ماہانہ 10,000 ہے لیکن ایک ویزا آیا ہے جس میں ماہانہ 2 لاکھ روپیہ ملیں گے، تو بیوی صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیگم صاحبہ کہے گی کہ اس میں کیا مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کل نہیں آج چلے جائیے. بچوں کو اسکول کون لے کر جائے گا؟ میں لے کر جاؤں گی. کون بڈھی ہو گئی ہوں. اور بوڑھے ماں باپ یہ کہیں گے کہ ہم اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے. وہ تو بیٹا کل نہیں آج چلا گیا. یہ تو میں نے آپ کو مثال دیا. آپ کو دنیا میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ملے گی. ایک آدھ گھر کوئی اگر ایسا مل جائے اچھا تو اس استثنا میں داخل ہے. تو ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بے دینی کے لیے اور دنیا کے لیے معاون ہے، دین کے لیے اور دعوت کے لیے معاون نہیں. اور ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی، مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی. ایسے ہی اچھے ماحول سے ہر آدمی متاثر ہوگا اور برے ماحول سے بھی ہر آدمی متاثر ہوگا نہ چاہنے کے باوجود بھی. اسی لیے حدیث سے پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہو جائے، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو مشرک نہیں پیدا کرتے بلکہ ایمان کی فطرت پر اس کو پیدا فرماتے ہیں اور بڑے سے بڑا ولی بننے کی استعداد رکھ کر اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن جس ماحول میں وہ پیدا ہوا اس نے ایمان کے خلاف دیکھا، ایمان کے خلاف سنا اور ایمان کے خلاف بولا اور ایمان کے خلاف سوچا اور پوری زندگی بے ایمانی کے ماحول کو دیکھتا رہا، جس کے نتیجے میں جو ایمان کی فطرت تھی اندر سے مسخ ہو گئی اور وہ عیسائی بن گیا یا تو مجوسی بن گیا یا مشرک بن گیا یا کافر بن گیا. حالانکہ اللہ نے اس کو کافر نہیں پیدا کیا. تو ماحول کی اتنی زبردست تاثیر ہے کہ آدمی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے.
اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری کیا دیا، تو عطار کیا تو خوشبو ہی خوشبو، اور چمڑے کے بیپاری کیا بدبو ہی بدبو۔ تو بہو نے ساس سے یوں کہا کہ اماں جان میں تو آپ کے ماحول میں ایک دن بھی جی نہیں سکوں گی، میں تو مر جاؤں گی اتنی بدبو میں۔ اس کی ساس نے کہا بیٹا تھوڑا دن صبر کر لے، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہفتہ 10 دن ہو گئے تو لڑکی نے ساس سے کہنا شروع کیا کہ اماں جان آپ نے میری بزرگی دیکھی اور میری کرامت دیکھی کہ آپ کے گھر میں جب آئی تھی میں تو کتنی بدبو تھی، دیکھو 8 دن یہاں رہنے کی وجہ سے وہ بدبو ختم ہو گئی، تو پھر بدبو ختم ہو گئی۔ تو اس کی ساس نے کہا کہ بدبو نہیں ختم ہوگی، اس ماحول کی گندگی کی وجہ سے تیرے ناک میں جو سونگنے کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے، جیسا کہ موسم کا اثر ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارے پورے گھرانے اور بچوں کے لیے اور نسلوں کے اور امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دین کی آسانی کی راہ ہموار ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایک راستے بات تو میرے دوستو یہ ہے اس راستے میں کہ سب سے پہلے ہر فرد امت کا 2 لائن کا یقین بننا چاہیے۔ کتنے لائن کا یقین؟ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے۔ اور 2 لائن کے یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے۔ تو اللہ کتنے بڑے؟ اور میں اگر دنیا کے سارے سمندروں کی روشنی بنائی دی جائے اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے اور سارے اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں، تو ساری روشنائی ختم ہو جائیں گی، سارے قلم پورے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اس سب سے بڑے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور صفات میں بھی بڑے۔ اللہ بنانے والے بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بڑے، اللہ تعالیٰ انعامات دینے والے بڑے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والے بڑے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، سارے نام لامحدود ہے، اس کی بڑائی کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اللہ اس سے سب سے زیادہ بڑے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے دل میں، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد یقین کی ہے کہ اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لائن کے احکامات لے کر کے بھیجا ہے، ایک کرنے کے لائن کے احکامات لے کر بھیجا ہے، ایک بچنے کے لائن کے احکامات بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کرنے کے کاموں پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور کرنے کے کام نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ بچنے کی چیزوں سے بچنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور نہ بچنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ یہ وعدہ وعید جس کو کہتے ہیں کہ کیا انعام ملے گا اور کیا عذاب ہوگا، یہ معنی ہے دوسرے الفاظ میں۔ تو وعدے اور وعید کا یقین آئے۔ آج حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن حلال پر ملنے والے انعام کا یقین نہیں ہے اور حرام پر جو وعید ہے اس کا یقین نہیں ہے۔ مثال سے سمجھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے، تو سچ بولنے پر نجات کا وعدہ ہے۔ جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تو جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ آپ مال کی زکات دو گے تو آپ کا مال محفوظ بھی ہو جائے گا اور بڑھے گا۔ مال کے بڑھنے کا راستہ زکات کا ہے، جتنا زکات دیں گے اتنا مال بڑھے گا آپ کا، یہ بڑھنے کا وعدہ ہے۔ اور سود میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا مال مٹ جائے گا، یہ مٹنے کی وعید ہے۔ یہ 2 مثالیں میں نے دیا۔ پورے قرآن اور حدیث میں ہر عمل پر یا تو وعدہ ہے یا وعید ہے۔ تو وعدے اور وعید کا یقین آ جائے کہ اللہ نے جو خبر دیا ہے اور اللہ کے نبی نے جو خبر دیا ہے وعدے کی یا وعید کی، وہ یقینی ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہے، یہ یقین ہمارے دلوں میں رکھنا۔
تو سب سے پہلے 2 لائن کا یقین بننا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات کا، اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ دوسرا، ہمارے گھر سے لے کر عالم کے ماحول میں 2 چیزیں زندہ ہونی چاہیے تو ماحول صحیح ہو جائے گا۔ تو 2 چیزیں زندہ ہونے کی کیا معنی ہے؟ ایک تو ہمارے ماحول میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے کہ ہر مرد اور عورت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جینے لگے، یہ معنی ہے عبادت کی۔ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ اللہ نے جتنے کرنے کے لائق کے احکامات دیے ہیں ایمانیات میں، عبادت میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، نیتوں میں، ان سارے حکموں کو پورا کرتے ہوئے جینا، اور اللہ نے جتنی چیزوں سے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے جینا، یہ معنی ہے عبادت کے۔ اس لیے ایک تو ہمارے ماحول میں عبادت زندہ ہو جائے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ دوسرا، ہمارے ماحول میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے، فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو، تو آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں، آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے آبرو پر ہاتھ ڈالنا ختم ہو جائے، حسد کینہ نفاق ختم ہو جائے، اور ہر ایمان والے سے محبت پیدا ہو جائے ایمان کی وجہ سے۔ یہ ایمان والا ہے اس لیے قابل محبت ہے، اس لیے کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرو۔ ایمان والے سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، اس لیے آپس میں محبتیں زندہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے کام آنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء کی شکل بھی الگ ہے اور ہر ایک کا کام بھی الگ ہے، لیکن چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائے تو پورے جسم کو اس کی لذت اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ ایسی ایمان والوں کی مثال ہے، اور وہ ایک عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا، کبھی ہاتھ نہیں کام کہے گا کہ میں جو ہے وہ پیر کے لیے کیوں کام کروں، اور پیر کبھی نہیں کہے گا کہ میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں۔ ہر عضو اپنے لیے کم کام کرتا ہے، دوسرے کے لیے زیادہ کرتا ہے، اور ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، اس لیے آپس میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ 2 باتیں زندہ ہو جائے ماحول میں اور 2 یقین بن جائے تو ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، بلکہ آسانی نہیں ہوگا بلکہ لذیذ ہو جائے گا، اس لیے کہ دین پر چلنے میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے دنیا کے بڑے بڑے بنگلوں میں اور بڑی بڑی کاروں میں اور عمدہ عمدہ کھانوں میں وہ لذت نہیں رکھی ہے جو لذت اللہ نے اپنے دین کے اور حکم کے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل لہوہ، اللہ والے یہ کہتے ہیں اللہ والوں کو رات کو جاگنے میں اور اللہ کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہونے میں اور آہوزاری میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو یہ ایک ہی بنیاد ہے پوری امت کے لیے دین کے آسان ہونے کی، ایک تو 2 لائن کا یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا ماحول میں یہ 2 چیزیں زندہ ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے اور آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کبھی دین آسان نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، اس کے بغیر کبھی دین لذیذ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ 2 بنیادیں ہیں، اس سے دین آسان بھی ہوگا اور لذیذ بھی ہوگا۔ اب یہ دونوں لائنیں بنی، بیک وقت میں آدمی بنے یقین کے اعتبار سے، اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، اس کے لیے کیا راستہ؟ اس کے لیے میرے دوستو ایک ہی راستہ ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو کامل شریعت دے کر کے بھیجا، احکامات کی لائن دے کر کے بھیجا، دوسرا ہر فرد امت میں بیک وقت میں حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور بیک وقت میں یہ احکامات شریعت ماحول میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال
نبوت دے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرق بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا. جیسے تجارت ہے کہ تجارت میں تاجر بھی کماتا ہے، گاہک کو نفع پہنچاتا ہے، دونوں کام یہ ہوتا ہے، افادہ اور استفادہ. ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ رخ ہے کہ وہ اعمال نبوت زندگیوں میں قائم ہوں گے تو اس کی وجہ سے ایک تو فرد یقین کے اعتبار سے بنے گا اور بیک وقت میں ماحول میں شریعت زندہ ہونا شروع ہو جائے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ کا دے کر آپ کو بھیجا کہ آپ کا سب سے پہلا کام ہے کہ ہم نے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ کو دعوت کیا دے گی کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جانا ہے اور جہاں ملے وہاں جانا ہے اور اپنا لگا کر کے جانا ہے اور جا کر کے ہر ایک کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانی ہے. اللہ کون ہے اور کیسے ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اللہ کے احسانات کتنے زیادہ ہیں. یہ انسانوں کو یاد دلا کر کے ہر فرد امت کے دل میں اللہ کی محبت کو زندہ کرنا. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے سارے نبیوں کی دعوت کی. یہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سمجھانا. دوسری بنیاد یہ ہے کہ اتنے بڑے اللہ کو اس کی قدرت اور خزانوں کے ساتھ اپنے ساتھ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ملک و مال کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اس لیے نبی دوسری بات سمجھاتے ہیں، حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاتے ہیں اور بے حکمی کا نقصان سمجھاتے ہیں. اس لیے سارے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. سارے نبیوں کی دو صفتیں ہیں، بشیر ہے، نذیر ہے. بشارتیں سناتے ہیں کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے، تمہارے دوست بن جائیں گے، اور کفر پر چلو گے تو انجام دار برباد ہو جاؤ گے. یہ بشارت ہے، یہ انذار ہے. اس لیے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاتے ہیں اور بے حکمی کا نقصان سمجھاتے ہیں. تیسری بات نبی یہ سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کر دو گے اور اللہ کی نافرمانی سے تم بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دے گی جو اصل تمہاری زندگی ہے، اور آخرت کے راستے سے اللہ تمہاری دنیا بن جا دیں گے اور حکموں پر چلنے کے راستے سے اللہ تمہارے دوست بن جائیں گے. دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے. اور اللہ والا بننے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ والا بننے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، نافرمانی سے بچنا اور نبی کے طریقے پر حکم پورا کرنا، یہ اللہ والا بننے کا راستہ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس کے ہو جائے ساری دنیا اس کی ہے. جس کا رب اس کا سب. دنیا کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جس کا اللہ دوست ہو جائے. اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا. اللہ والوں کی پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑ کر اس کی عورت کے کپڑے پر لگے. اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا. مارتے وہ دھڑام سے گرا اور مر گیا مارنے والا. عورتیں شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا. لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا. اللہ والوں نے کہا بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو یاروں کا معاملہ ہے. اس کو یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا. اس لیے کہ اللہ نے دو چیزوں میں اعلان جنگ کیا ہے. اس میں دو چیزوں میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کا مفہوم ہے. فرمایا جو سود میں ہاتھ ڈالے اور سودی نظام کو نہ چھوڑے، اللہ فرماتے ہیں اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ اس کو پلٹنے نہیں دیں گے، اللہ اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے. چند دنوں تک بہار نظر آئے، نتیجے میں بربادی کے سوا کچھ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس کو اجاڑ کر رکھیں گے. اور حدیث میں فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فرمایا میرے ولی کو ستائے
اور جو میرے ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس سے بدلہ کون لے گا؟ ورنہ براہ راست اللہ اس سے بدلہ لیں گے جو اللہ کے ولی کو ستائے اس کے ساتھ دشمنی کرے. اس لیے میرے دوستوں نبی ان تین بنیادیں انسانوں کو سمجھاتے ہیں. ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے اور ایک آخرت ہے. اس لیے کہ زندگیوں میں دین جو آئے گا وہ ان تین راستوں سے آئے گا. توحید کے راستے سے، رسالت کے یقین کے راستے سے اور آخرت کے یقین کے راستے سے زندگیوں پر احکامات پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا اور نافرمانی سے بچنا آسان بھی ہوگا. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے. دوسری بنیاد علم ہے. کیا طلب پیدا ہوئی ہے تو اب ان کو علم دو. نماز کا علم بھی دو، نماز کا عمل بھی سکھاؤ. ہر عمل کا علم اور ہر عمل کا عمل، یہ دونوں سکھانا. علم کو علم دوسرا نبی جو بھیجے گئے وہ علم کے ساتھ بھیجے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، علم لے کر کے بھیجا ہے، ایمان اور علم لے کر کے بھیجا ہے. دوسری بنیاد علم ہے. تیسری بنیاد ذکر ہے، اور ذکر کی حقیقت عبادت اور اطاعت ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ حکم پورا کرنے کو ذکر کہتے ہیں. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن حرام دیکھتا ہے، تو بتاؤ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ جو بھائی ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے. ذاکر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے لیکن نیچی نگاہ سے جا رہا ہے، حرام کو نہیں دیکھتا، یہ ذاکر ہے. اس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کر رہا ہے. ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ناپ تول پورا دے رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ ذاکر ہے. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن نوکر کو کہا ہے کہ کوئی بھی گاہک آئے گا 1 کلو لینے کے لیے تو 900 گرام ہی دینا. یہ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ یہ غافل ہے. اس لیے ذکر کی حقیقت اطاعت ہے. جس وقت میں اللہ کا جو حکم آئے اس کو پورا کر رہا ہے تو یہ 24 گھنٹے ذاکر ہے. اور یہ تسبیحات کا پڑھنا، اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دعاؤں کا مانگنا، نوافل کی کثرت کرنا ذکر کے اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں 24 گھنٹے جو احکامات آتے ہیں ان کا پورا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. تو آپ دعوت علم اور ذکر کے ساتھ بھیجیں گے. چوتھی چیز آپ اخلاق کے ساتھ بھیجیں گے کہ آپ کچھ لے کر نہیں کریں گے کام بلکہ لگا کر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ لیا نہیں، کسی نبی نے نہیں لیا. ہر نبی کا اعلان ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. اس کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ ہمیں رب العالمین سے لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوا ان اعمال نبوت میں اتنا لگایا جتنا ان اعمال نبوت میں لگنے کا تقاضا تھا. کتنا لگایا؟ جتنا لگنے کا تقاضا تھا اتنا لگایا. کہ بھائی گھر کاروبار میں ہم کتنا لگتے ہیں؟ گھر کاروبار میں اتنا لگتے ہیں جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اور تبلیغ کے سارے تقاضے ادھورے رہتے ہیں اس لیے کہ جتنا لگنے کا تقاضا اتنا نہیں لگتے ہیں، پھونک پھونک کر لگتے ہیں، اس لیے تقاضے ضائع ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو ان اعمال نبوت میں اتنا لگایا جتنا لگنے کا تقاضا تھا. اور ان اعمال میں لگانے کے لیے 2 میدان تجویز فرمائے آپ نے، ایک نقل و حرکت کا، ایک مقامی محنت کا، ایک ہجرت کا اور ایک نصرت کا. اور آپ کی محنت سے 2 جماعتیں وجود میں آئی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا اللہ ان مہاجر و انصار سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، ایک ایسا مسلمان ہے. اس لیے کہ مسلمان کی تو ان 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، یا تو اللہ کی بات کو لے کر دنیا میں پھر رہا ہوگا
یا پھر کر واپس آ گیا تو واپس آنے کے بعد اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے مقامی محنت میں ہوگا، تیسرا کوئی مشورہ اس کا ہے ہی نہیں، اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے مقامی محنت میں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل و حرکت کا جتنا تقاضا تھا اتنا صحابہ کو پھرایا، جتنا مقامی کام کا تقاضا تھا اتنا مقامی کام میں لگایا۔ تو صحابہ کیسے پھرے دنیا میں اور ہمیں کیسا پھرنا ہے؟ فرمایا صرف پھرنے سے آدمی نہیں بنے گا، دعوت دیتا ہوا پھرے، دین کو سیکھتا سکھاتا ہوا پھرے، اپنے دین پر عمل کرتا ہوا پھرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچاتا ہوا پھرے۔ اور جب پھر کر کے یہ واپس آ جائے تو انہی اعمال نبوت کو اپنی مسجدوں میں قائم کرے، خود بھی اتنا لگے جتنا اعمال میں لگنے کا تقاضا ہے، اور امت کو لگانے کی محنت کرے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں بنایا گیا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور پورے عالم کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ ہدایت بیت اللہ پر اترتی ہے، بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی مسجدوں میں جاتی ہے، اور اعمال مسجد کے راستے سے مسجدوں میں آنے والوں کو ملتی ہے، اور اعمال مسجد کے ذریعے سے آنے والے جب اعمال مسجد کو اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں تو ان کے راستے سے ہر مسلمان کے گھر میں ہدایت پہنچتی ہے۔ جس طرح گھروں کا تعلق ہو گیا پانی کی ٹانکی سے تو پانی پہنچ گیا، پاور ہاؤس سے تعلق ہو گیا تو لائٹ پہنچ گئی، ایسا ہی اعمال مسجد سے گھروں کا تعلق ہو جائے گا تو ہماری زندگیاں صحابہ کی زندگیوں کے مشابہ ہوگی، ہمارے گھرانے صحابہ کے گھروں کے مشابہ ہوں گے، ہماری گلیاں مدینہ کی گلیوں کے مشابہ ہوگی، اور ہماری مسجدیں مسجد نبی کا نمونہ بنے گی۔ شرط یہ ہے کہ ان اعمال نبوت میں اتنا لگا جائے جتنا ان اعمال نبوت میں لگنے کا تقاضا ہے، تب اس کی طاقت ظاہر ہوگی۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 23 سال میں اتنا بڑا کام ہو گیا۔ جب اعمال نبوت میں نقل و حرکت میں اور مقامی محنت میں اتنا لگے جتنا لگنے کا تقاضا تھا، تو آپ دیکھو 650 سال کی جہالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور 650 سال کی گمراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، لیکن یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا کام ہوا 23 سال میں، ایک تو گمراہی ختم ہو گئی، ایک جہالت ختم ہو گئی۔ دوسرا کیا کام ہوا؟ دوسرا کام یہ ہوا کہ دو چیزیں مضبوط دنیا میں وجود میں آ گئی۔ ایک تو مجمع تیار ہو گیا آپ کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، مالداروں کا، غریبوں کا 100% ایمان والے ایسے بنے کہ جن کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں، اور ان کی دعوت اسلم و تسلم ہو، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جائے۔ اتنا بڑا کام 23 سال میں ہو گیا اس محنت کے راستے سے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول بن گیا۔ میں نے کہا تھا کہ دین کی آسانی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک مجمع بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے، تو ماحول بھی بن گیا پورے حجاز کا، خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نوازی نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا، 100% لوگ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے تھے، بلکہ احسان اور ایثار کے ساتھ جینے والے تھے۔ جیسے بکری کی سری کا 7 گھروں میں گم پر کرتے آنا ان کے فقر کا بھی پتہ دیتا ہے اور ان کے ایثار کا بھی پتہ دیتا ہے۔ تلاش کرنے سے مدینہ میں آپ کو کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے۔ 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر و بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے، ایسا ایک مسلمان ہونے کے ناطے
اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، دنیا کی ذمہ داری کے لیے جتنے مال کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہے میں پوری لگاتا ہوں، دین کی اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے بھی جتنی ضرورت ہوگی اتنی جان مال اور صلاحیت لگاؤں۔ یہ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا، کوئی بے ایمان مدینہ میں آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آ جائے تو 2 ہفتے میں پورا دین سمجھ کر کے واپس چلی جائے۔ اتنا بڑا کام ہو گیا، اور 100% ایمان والوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا۔ مردوں کا کیا، عورتوں کی کیا، بچوں کا کیا، 14 سال کے بچے اپنے پنجے کے بل کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں لڈو نہیں بکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے کیا، بوڑھے کیا، عورتیں کیا، سب کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو ہو سکتا ہے ہم کر کے اپنی آخرت اچھے سے اچھی بنائیں گے، اور ہر کچے پکے مکان میں ہم اللہ کا کلمہ پہنچا کرتے رہیں۔ اس لیے میرے دوستوں یہ 2 بنیادیں ہیں ہمارے دین کے آسان ہونے کی، اور یہ ہوئی ہے پہلے زمانے میں، آج بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ کام ہم کو عطا فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں، اور یہ فرمایا کہ مجھے تو پہلے زمانے کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اللہ نے ہیرا عطا فرما دیا۔ کیوں فرمایا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو مولانا کو اس محنت کی قوت کا یہ اندازہ تھا کہ یہ محنت اتنی طاقتور ہے کہ 600 سال کی جہالت 23 سال میں ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وہ کام مجھے عطا فرمایا ہے، اس لیے فرمایا کہ میری اس کام سے چاہت یہ ہے کہ میں امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری منزل چلنا 4 مہینہ نہیں ہے، یہ تو چلنا سیکھنے کے لیے ہے، اپنا رخ صحیح کرنے کے لیے ہے، اپنی فکر کو بدلنے کے لیے ہے، ورنہ ہماری منزل تو صحابہ ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کام کرتے کرتے صحابی بن جائیں گے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں جو بنیادیں زندہ ہوئی قیامت تک وہ بنیادیں امت پہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ ہی نے صحابہ بنایا ہے، تو جو بنیادیں صحابہ میں اللہ نے زندہ کی ہے قیامت تک صحیح محنت کے راستے سے اور پوری محنت کے راستے سے وہ بنیادیں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اور جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا وہ قیامت تک کئی مرتبہ مجموع سے لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جو بنیادیں صحابہ میں تھی وہ بنیادیں اس مجموع میں زندہ ہو۔ تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی بھائی؟ فرمایا صحابہ میں 2 باتیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی، ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے تمام تر وعدے اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ محنت کی بڑے سے بڑی شکل ہوگی لیکن بے دینی کے ساتھ ہوگی تو اللہ کی تائید نہیں ہوگی۔ اللہ کی تائید اس وقت میں ہوگی جب محنت دینداری کے ساتھ کی جائے گی، اور دینداری کے ساتھ محنت بڑھے گی، دینداری بھی بڑھے اور محنت بھی بڑھے تو اللہ کی تائید اور برکتیں شروع ہو جائے گی، اور تائید تو اس وقت میں ہوگی جب کام اپنی منزل پر پہنچے گا، جب پورا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت میں پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں۔ ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، اور گھرانے کے لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگا دیں گے، اور اگر پورے مدینہ کو لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگا دیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑھے اور اللہ کا حکم بڑھا، اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں جانیں لگائی جا سکتی۔ اپنے مال کو بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کے دین کا تقاضا ایک کا ہے تو ایک لگائیں گے، اور 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، لاکھ لگانے کا تقاضا ہے تو لاکھ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو
جھاڑو مار کر اس یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ اللہ کی نسبت پر ہم اجڑ جائیں گے، اجڑنا طے کر دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اللہ ہم کو آباد کر دیں گے۔ یہ دو باتیں 100% صحابہ میں تھی۔ جب ایک مجمع میں، ہم نہیں جانتے وہ مجمع کتنا ہونا چاہیے، اللہ جانتے ہیں، جب ایک مجمع میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے گی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو صحابہ سے کام لیں، چاہے تھوڑے ہوں چاہے کمزور ہوں۔ صحابہ تھوڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے بڑا کام دنیا میں لیا۔ کروڑوں کروڑ انسانوں کے سوئے ہوئے نصیب کو ان کے راستے سے اللہ نے جگایا ہے، تو اللہ اس مجمع کے ہاتھوں بھی وہ کام لیں گے۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے قوی کر دیں گے، اور اللہ دنیا میں ان کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلا دیں گے، غلط زندگیوں کو زیب کر دیں گے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے فیصلے کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے دن یہ مجمع طے کرو کہ ہمیں صحابہ کو اپنی منزل بنا کر کے چلنا ہے، کہ بھائی چلنا ہے۔ اب صحابہ کو منزل بنا کر چلنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو رخ صحیح ہونا چاہیے، دوسرا چلتے رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ رخ بدل گیا، اللہ پر نگاہ کے بجائے مال والوں پر نگاہ چلی گئی، ملک والوں پر نگاہ چلی گئی، عہدے والوں پر نگاہ چلی گئی، تو منزل سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے ہر حال میں نگاہ صرف اور صرف اللہ پر رہنی چاہیے، اللہ کے حکموں پر رہنی چاہیے، اور آخرت پر رہنی چاہیے۔ یہ صحیح رخ ہے۔ دوسرا چلتے رہنا چاہیے۔ رخ صحیح ہے لیکن کھڑا ہو گیا تو منزل تک نہیں پہنچے، چلتے رہنا، اور چلنے میں تدریجی طور پر اپنی محنت کو بڑھانا، چھلانگ نہیں لگانا۔ چھلانگ لگائیں گے تو پیٹ ٹوٹ جائے گی، اس لیے چھلانگ نہیں لگانا ہے، تدریجی طور پر آگے بڑھنا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، تاکہ منزل سے ہم منزل تک پہنچ جائیں، اور اگر نہیں پہنچے، راستے میں مر گئے، تو اللہ پہنچنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر کروا دے گا۔ اللہ کے یہاں دینے کے بڑے زبردست نظام ہے۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے اس شہر سے نکلا، بامبے میں جا کر مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ لبیک کہتا ہوا اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ایک آدمی نے ہجرت شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایسے ہی صحابہ کو منزل بنا کر صحیح رخ کے ساتھ چلتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر کر دیں گے۔ اللہ سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں، اور اللہ سے ہم یہ حسن عزت رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو منزل بنانا ہے، کبھی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں، جب اس کو منزل بنائیں گے تو تھک کر کبھی بیٹھیں گے بھی نہیں، اور راستہ بھی نہیں بدلیں گے۔ جب منزل سامنے ہوتی ہے تو آپ کے راستے میں تھکتا نہیں، ہر حال میں جان پر کھیل کر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ محنت کر کے کبھی ہمارے اندر میں خود کو نہیں پیدا ہوگا، صحابہ کو سامنے رکھنے کی وجہ سے کہ ہم نے تو اتنا کر لیا، میں تو اتنا کرتا ہوں، یہ تو کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو کرتا ہی نہیں ہے، یہ باتیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ ہمیشہ بڑی سے بڑی محنت کر کے اپنی کمی کا احساس ہمارے اندر رہے گا جب صحابہ کو سامنے رکھ کر ہم چلیں گے۔ اس لیے منزل یہ بنا کر کے چلنا ہے۔ اب چلنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے کو دونوں لائن کی محنت کو صحیح کرنا ہے اور بڑھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دونوں لائن کی محنت کو ایک تو صحیح کرنا ہے، دوسرا اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی محنت کو بڑھانا ہے۔ جب بڑھائیں گے تو جلدی پوری ہو جائے گی۔ تو ایک تو نقل و حرکت کو بڑھانا ہے، اور ایک مقامی محنت کو صحیح کر کے اس کو بڑھانا ہے۔ نقل و حرکت کے بڑھانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے پاس جتنا کام ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہونے کی استعداد ہماری مسجدوں میں، ہمارے حلقوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور عالم میں ہے۔ اور استعداد یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر میں جتنا کام کرنے والے ساتھی کر رہے ہیں اور جتنے نکل رہے اس سے کئی گنا زیادہ ساتھی وہاں موجود ہیں جن کا سالانہ ماہانہ یومیہ وقت نہیں لگتا ہے۔ عملی طور پر وہ محنت میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ یہ بتاؤ جو محنت پر نہیں رہے گا وہ ترقی کرے گا کہ نیچے جائے گا؟ کیوں بھائی بتاؤ؟
نیچے اوپر جلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس لیے کو آدمی کو بنانے والی محنت ہے, صحیح محنت. محنت پر باقی رکھنے والی چیز محنت ہے, اور ترقی دلانے والی بھی محنت ہے, دوسری کوئی بولی ہے ہی نہیں. تو ہم اپنی مسجدوں میں جو عملہ ہے, جن کا سال لگا ہے, 4 مہینے لگے ہیں, جن کے چلے لگے ہیں, یا 3 دن لگا کر کے مستقل محنت میں ہمارے ساتھ میں ہیں, وہ ہمارا عملہ ہے. وہ سارے عملے کو کام سامنے رکھ کر خروج کو سوچنا ہے کہ سب کا سالانہ وقت لگنا چاہیے. 4 مہینہ لگے یا کم سے کم چلہ لگے, کس کا لگے, سارے وقت لگائے ان کا لگے. اس کو سوچنا, اس پر محنت لگانا, اور اس پر دعا کی طاقت لگانا. یہ 3 کام ہمارے ذمہ ہیں. اور نتیجہ کون نکالے گا؟ نتیجہ اللہ نکالے گا. اس لیے ان کا سالانہ وقت وصول ہونا چاہیے. 4 مہینہ یا آخری درجے میں چلہ, مہینے میں 10 دن یا کم سے کم 3 دن, روزانہ کے 8 گھنٹے یا کم سے کم 2.5 گھنٹے. ان سب کے وصول ہو جائیں تو آپ یہ بتاؤ آپ کی مسجد میں کام کی کیا مضبوط شکل بنے گی؟ کیونکہ جتنا اس سے کہ اتنا مضبوط شکل بنے گی کہ نہیں؟ ہفتے میں بنے گی نہیں, شہر میں بنے گی, پورے ضلع میں بنے گی, پورے ملک میں بنے گی, جب ہر مسجد والے اپنے پورے عملے کو سامنے رکھ کر خروج کی ترتیب بنائیں. اب ان کو وصول کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو آپ کرو. کھلا سکتے ہو کھلاؤ, پلا سکتے ہو پلاؤ, محبت کر سکتے ہو محبت کرو, اخلاق کے ساتھ پیش کرو, جو راستہ بھی اپنا سکتے ہو, دعا کر سکتے ہو تو دعا کرو. غرض یہ کہ جس راستے سے بھی ان کو وصول کر سکتے ہو, ان کو وصول کر کے جماعتوں کے نکالنے کو سوچ رہا. کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. ہر مسجد والوں کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں کتنا عملہ ہے. اس عملے کو شہر کا مرکز بھی وصول کر سکتا, اس کو ملک کا مرکز وصول نہیں کر سکتا, اس کو صرف مسجد کے ساتھ ہی وصول کر سکتے ہیں. اگر آپ حضرات یہ فکر لے کر اپنی مسجد میں جائیں گے تو انشاءاللہ 4 مہینے میں, 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, 10 مہینے میں, آخری درجے میں 12 مہینے میں آپ کے سارے ساتھی انشاءاللہ وصول ہو جائیں. کہ بھئی یہ نیت بناتے ہو کہ انشاءاللہ 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, آخری درجے میں 12 مہینے تک محنت کر کے سب کو وصول کر لیں گے, اور کسی نہ کسی ترتیب پر ان کو انشاءاللہ کھڑا کریں گے. کہ بھئی ارادہ لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, آسان فرمائے, ہماری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے, اور نفس اور شیطان کے شرور سے اللہ ہماری حفاظت کرے. دوسرا میرے محترم دوستوں یہ ہے کہ اب یہ جماعتوں کی وصولی اور ان کو سب وقت پر نکالنا اس وقت میں آسان ہوگا جب ہم مقامی محنت کو صحیح کریں گے اور پوری کریں گے. دیکھو ہماری ذمہ گھٹنی صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا ہے. کہ بھائی درخت کب اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے. آپ نے 5 منٹ نیچے زمین میں ڈال دیا کہ بھائی گھٹنی اگے گی. آپ زمین پر پھینک کر آ گئے تو اگے گی. نطفہ صحیح جگہ پر رکھنا انسان کا کام ہے, اور انسان بنانا اللہ کا کام ہے. ایسا ہی محنت صحیح کرنا ہماری ذمہ ہے. جب محنت ہم صحیح کر دیں گے اور اپنی طاقت پوری لگا دیں گے اور کام کا صحیح رخ سوچیں گے اور اپنی بے قراری سے دعا کو لگا دیں گے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے, اللہ نتیجہ ظاہر فرما دیں گے. اس لیے اپنی مقامی محنت کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور رسم سے نکالنا ہے. کسے نکالنا ہے؟ رسم سے نکالنا ہے, من مانی سے نکالنا ہے. جی چاہا تو کیا, نہیں چاہا تو چھوڑ دیا, فرصت ہوئی تو کیا, مجبوری ہوئی تو چھوڑ دیا. یہ من مانی ہے اور یہ رسم ہے. تو رسم پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے وعدہ اس وقت پر ہوگا جب کام کو قربانی کے ساتھ کیا جائے. تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں انفرادی اجتماعی اعمال کو اپنی سہولت کو سامنے رکھ کر وقت طے کیا ہے, اور مشورے سے ہم نے ان اعمال کے لیے وقت طے کیے. مشورے سے اور اپنی سہولت کو سامنے رکھا. اب جب بھی ان اعمال کا وقت آئے اس وقت میں اس عمل کو جی چاہے تو بھی کرنا اور نہ چاہے تو بھی کرنا. فرصت ہے تو بھی کرنا اور مشغولی ہے تو بھی مشغولی کو آگے پیچھے کرنا, کام کو آگے پیچھے نہیں کرنا. اس کا نام قربانی ہے.
قربانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، چھوڑنے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم چھوڑ کیا سکتے ہیں؟ جو بھی کھانا چھوڑ سکتے ہیں، کپڑے پہننا چھوڑ سکتے ہیں، مکان چھوڑنا رہنا چھوڑ سکتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑ سکتے. صرف آگے پیچھے کرنے کو اللہ قربانی کا نام دیتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی جی چاہی کو چھوڑا میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، میرے کام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑا. اللہ کہیں گے ہم اس کو قربانی کا نام دیں گے. اپنی دنیا کے کام کو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا، کہا اس کو ہم قربانی شمار کریں گے ہمارے یہاں. اور اس قربانی پر جیسے میں نے پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ 3 انعامات دیں گے. ایک روزانہ ہدایت میں ترقی عطا فرمائیں گے. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو روز ہدایت میں قربانی کے راستے سے ترقی ہوگی، اور جب ترقی ہوگی تو طبیعت کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. جیسے کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو طبیعت دوڑتی ہے، ایسا ہی روحانی ترقی ہوگی تو روزانہ کام پر طبیعت چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. تو پہلا انعام یہ ملے گا. اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، چلے 4 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی بھر کا مسئلہ ہے قربانی کا. یہاں تک کہ کام محبوب ہو جائے بس، اس کے بعد تو کوئی بات بوجھ رہے گی نہیں. جب کام محبوب ہو جائے گا تو پھر اب کوئی چیز بوجھ کی نہیں رہے گی. حضرت خالد بن ولید یہ کہتے ہیں اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جو سخت سرد ہو، دشمن سے مقابلہ ہو، مجھے وہ رات زیادہ پسند ہے اس رات سے کہ خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح ہو اور میں اس کے ساتھ رات گزاروں اور مجھے لڑکی کی بشارت ملے. اس رات سے یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے. کام محبوب ہو گیا، اور آدمی کے لیے بوجھ ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کام کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر کام شروع کروں، اور پھر کام کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں. ایسا آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ نے تمنا فرمائی، اس لیے کہ کام محبوب ہو گیا. اب اس کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانا آسان ہو گیا. چھوٹی موٹی چیزیں تو اس کے سامنے کچرے کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں قربانی پر ایک تو اللہ روز ہدایت میں ترقی دیں گے. دوسرا قربانی کے ساتھ کرتے رہنے کے نتیجے میں اللہ تنگی ترشی کو ختم کر کے رزق کے دہانے کام کرنے والوں کے لیے کھولیں گے کہ صدیوں تک کھاوے کھلاوے اور ختم ہو کر کے نہیں دیں گے. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ الجھنوں کو ختم کر دیں گے. زندگیوں میں انفرادی الجھنیں ہوتی ہے، اجتماعی الجھنیں ہوتی ہے، ان الجھنوں کو ختم کر کے اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ قربانی کے ساتھ کرنا ہے. تو پورا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ ان سارے انفرادی اجتماعی اعمال کو قربانی کے ساتھ کریں گے. کیونکہ سارا مجمع تیار ہے. اب میرے دوستوں خروج کی ترتیب بنانے کے بعد آپ مقامی محنت کی اچھی ترتیب بنا لیں. اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں جتنے محنت کرنے والے ساتھی ہیں ان کی جماعتیں بناؤ، 2 آدمیوں کی، 3 آدمیوں کی. ایسا ہی آپ کی مسجد کے اندر آپ میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ان گھروں کو ان جماعت پر تقسیم کروں. مثال کے طور پر آپ نے 12 جماعتیں بنائی، 6 جماعتیں بنائی. آپ کی مسجد کے اطراف میں 300 گھر ہیں. ایک جماعت کے حصے میں 50 گھر آپ دے دو. ایک گھر سے لے کر 50 تک 1 نمبر کی جماعت کام کرے گی. 2 نمبر کی جماعت 51 سے لے کر 100 تک کرے گی. اس طرح اور جماعت کو آپ 50-50 گھر دیں. اس کا نفع میرے دوستو یہ ہوگا کہ ایک تو ہر جماعت کو مہینہ بھر جو کام کرے گی اس محنت کا نفع ان کے سامنے آئے گا. کہ ہم نے 1 مہینے میں 50 گھروں کے اندر میں 100-150 آدمی تھے، سب کی ملاقات کیا، جس کے نتیجے میں 15 آدمیوں نے نئےوں نے 3 دن لگائے. 10 آدمی نماز کے لیے آنے لگے، 5 آدمی تعلیم میں بیٹھنے لگے، 2 آدمی نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا. یہ کام کا نفع ہے. تو ہر جماعت کے سامنے اپنی محنت کا نفع آئے گا. جب نفع آئے گا تو ان کی طبیعت کام کے لیے اتنی چلے گی کہ رکنے سے نہیں رکے گی. ایک کام یہ ہوگا. دوسرا میرے دوستو تو اس کے لیے ایک تو اس طریقے سے جماعتیں بنانا کہ بھائی بناؤ گے انشاءاللہ. اکثر تو بنی ہوئی ہوگی انشاءاللہ، اگر نہیں بنی ہوئی ہے تو یہ بنائیں. بنانے کے بعد میں آپ نے گھروں کو بھی تقسیم کر دیا، ساتھیوں کو بھی تقسیم کر دیا. اب پورے کام کو قابو پانے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں مشورہ ہے.
اس لیے کہ صرف ترتیب بنانے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو آگے کے کام ہے، اس کام کرنے سے ساری آپ کی سوچی ہوئی چیزیں اللہ اس کو عمل میں لائیں گے۔ تو پہلی چیز مشورہ ہے، مشورے میں پوری کوشش کریں کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان کسی بھی کمیونٹی کے رہتے ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، کسی بھی رنگ روپ کے ہو، ان سب کو اپنے محنت میں شریک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹ کر پوری امت کو ایک بنایا ہے اور نیک بنایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد کی مستحق بنی۔ اس لیے ساری عصبیت کی رگوں کو کاٹ کر پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر جمع کرنا ہے۔ اب ساتھی آپس میں مشورے میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میری ذات سے لے کر، میرے محلے سے لے کر پورے عالم میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب ہماری محنت میں کچھ تقاضے وقتی ہیں اور کچھ تقاضے دائمی ہیں، ہمیشہ کی۔ وقتی تقاضوں میں یہ ہے کہ ہمارے 300 گھروں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، مسلمان ہے تو اس کی عیادت کے لیے جماعت بنانا۔ گھر پر ہے تو گھر پر جا کر ملنا، ہاسپٹل میں ہے تو ہاسپٹل میں جا کر ملنا۔ اللہ ہمت دے کچھ لے کر جا سکتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا ہدیہ بھی لے کر کے جائے، جو پوری امت کو جوڑنے کے کام ہے۔ تو کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جماعت کرنا، کوئی میت ہو گئی تو اس کے گھر والوں کی تعزیت کرنا، جنازے میں تکفین میں شریک ہونا۔ کوئی اپنے محلے سے جماعت میں گئے ہوئے ہیں پچھلے 4 مہینے میں تو ان کے گھر والوں کی اور ان کے کاروبار کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر گھر میں مرد ہیں تو مرد جا کر کے ملے مردوں سے، اور اگر گھر میں مرد نہیں ہیں صرف عورتیں ہیں تو اپنی سمجھدار عورتوں کو ان گھروں میں مل کر ان کے حالات کا تفقد کرنا۔ اس میں اگر کوئی ضرورت سامنے آئی ہے تو کسی کی کان و کان خبر نہ ہو اور اس ضرورت کو پورا کر لینا۔ بچے بیمار ہیں، کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے تو اپنی عورتوں کو لگا کر ان کا علاج کی فکر کرنا۔ غرض یہ ہے کہ کوئی بھی ضرورت سامنے آئے تو اچھے انداز میں اس کو پوری کرنا۔ اس راستے سے جو وقت لگا کر ساتھی آئیں گے وہ ہمارے ہاتھ پیر بنیں گے، اور اگر ہم نے ان کی دیکھ بھال نہیں کیا اور ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی اور کسی نے ان کو دیکھا نہیں اور انہوں نے شکایت کیا اپنے مردوں سے، تو آنے کے بعد وہ آپ کے میرے ساتھ لگ نہیں سکتے ہیں کہ تشکیل کے لیے 10 مرتبہ چکر لگاتے تھے اور جب میں چلا گیا تو انہوں نے دیکھ کر میرے گھر کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس لیے جو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے مردوں کی جماعت بنانا، مرد ہے تو، اور مرد نہیں ہے تو مستورات سمجھدار کو بھیج کر گھروں کے حوالے لینا۔ کوئی جماعت اپنی مسجد میں کمزور آئی ہے تو اس جماعت کے ساتھ دن بھر ساتھیوں کو وقتاً فوقتاً لگا کر کے ان کو کام سکھانا کہ 2 دن 3 دن ہماری مسجد میں رہے تو کام کو سیکھ کر جانا چاہیے، جیسے آئے ہیں ایسے واپس نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو کام سکھانا، سارے کاموں سے گزارنا۔ ہم کریں گے وہ دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ مضبوط جماعت آئی ہے تو اس سے کام لینا۔ کچھ تشکیلیں ایسی ہوتی ہمارے محلے میں جو ہمارے قابو کی نہیں ہوتی، لیکن آنے والی جماعت اس کے قابو میں ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے سارے برابر ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نکلے سب کو نکلنا چاہیے، دوسرا کچھ ہی نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ شیخ صاحب ہے، بیٹر صاحب ہے، کچھ بھی ہے، وہ کہے گا سب کی تشکیل کرو۔ تو آنے والی جماعتوں سے کام لینا تو ہمارے کام میں ترقی ہوگی مضبوط جماعت کے آنے کی وجہ سے۔ اس لیے آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا۔ جماعت جاری ہے تو اس کو اصول کرنے کے لیے ساتھیوں کو طے کرنا باری باری، ان کو روانگی کی بات سمجھانے کے لیے ساتھیوں کو طے کرنا باری باری، اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے ساتھی طے کرنا، اہتمام سے جماعتوں کو روانہ کرنا، واپس آ رہی ہے تو ان کا استقبال کرنا، ان کی کارگزاری لینا، کارگزاری کے بعد ان کو واپسی کی بات سمجھانا اور واپسی کی بات سمجھا کر کے ان کی دیکھ بھال کرنا کہ وقت لگایا اور کوئی بھی آدمی ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری محنت میں شریک رہنا چاہیے اور نئے لوگ محنت میں آتے رہنا چاہیے۔ یہ کام کی مضبوط شکل ہے۔ اگر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محنت سے جو آیا وہ جمع اور آگے بڑھا، اور نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں، اس لیے ان کی دیکھ بھال کرنا۔ تو یہ ہمارے وقتی تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سارے ساتھیوں کو استعمال کرنا مسجد و جماعت کے، تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے۔ کام 2-3 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے،
اس لیے کہ معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، کسی اور جگہ رہنے کے لیے چلا گیا تو کام ضائع ہو جائے گا۔ اور جب کام پوری مسجد وال جماعت کے ہاتھوں میں ہوگا تو کسی کی معذوری سے، موت سے یا کسی جگہ انتقال ہونے سے اس کا کام میں اثر نہیں پڑے گا، کام اپنی رفتار سے چلتا رہے گا۔ اس لیے کام ایک مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور مجمع کے ہاتھ میں کام اس وقت میں آئے گا جب مجمع کام کرے گا تو کام کرنے والا بنے گا۔ گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے اور کرتے کرتے گویا بن جاتا ہے، کرنے والا بن جاتا ہے۔ بڑی استعداد امت میں اللہ نے رکھی ہے، اس کے لیے یہ وقتی تقاضے ہیں، مشورے سے ساتھیوں کو تیار کر کے سب سے پورے کرنا۔ ہمارا دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے۔ دائمی تقاضا کیا ہے؟ ہر گھر ہر فرد سے ملنا۔ ایک مہینہ ہوتے ہوتے سب کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ جو 6 دن کام کے دن میں نہیں ملتے ہیں، چھٹی کے دن میں ہمارے 2.5 گھنٹے سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے فارغ کر کے جو 6 دن میں نہیں ملتے ہیں ان کو مل کر اپنا کام پورا کر لینا، تاکہ مہینہ ہوتے ہوتے اپنے سارے لوگوں سے ملاقات ہو۔ جب ملاقات کے لیے آپ اس ترتیب قائم کریں گے تو اس طریقے سے تعمیری کام ہوگا۔ ابھی ہماری محنت کا رخ یہ ہے کہ مسجد وال جماعت ہوتی ہے کہ آپ کس کی ملاقات کریں، جس کی ملاقات کرتے ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، اور جس کی نہیں ہوتی ہے سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ محنت کا رخ ہے۔ اس طریقے سے کبھی تعمیری کام نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ تعمیری کام اس وقت میں ہوگا کہ جب آپ ایک جگہ اتنا کھودے کہ آپ پانی تک پہنچ جائے تو کام ہو گیا۔ ایسا ہی ملاقاتوں کا ایسا نظام بنے کہ 1 مہینے میں جس آدمی کی ملاقات ہوئی، آخری درجے میں 25 دن میں 30 دن میں 35 دن میں دوبارہ اس کی ملاقات ہونی چاہیے۔ جب 3 4 5 مرتبہ آپ ملاقات کر لیں گے تو اس ملاقات کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ آپ سے صحیح وہ نہیں ملا، دوسری مرتبہ آپ کہیں تو اس کے رویے میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ مسلمان ہے، غیرت آئے گی کہ میرے سے کچھ مانگتے نہیں، میرے بات میرے دھکا کھا رہے، تو پھر آپ سے صحیح منہ سے ملے گا۔ پھر آپ بات کریں گے تو ہوا نہیں کرے گا، ایسا گنگے کی طرح بیٹھا رہے گا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ جائیں گے اور بات کریں گے تو اب آپ کی بات میں ہوا کرے گا، کیا بات تو اچھی ہے، آپ صحیح بات کریں گے۔ چوتھی مرتبہ کہیں گے کہ کرنے کا کام ہے، 5ویں مرتبہ کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تعمیری کام ہے۔ اس طریقے سے ہر گھر ہر وقت کی ملاقات ہر مہینے میں کرنے کی وجہ سے تعمیری کام ہوگا جو ہر مہینے آپ کو نظر آئے گا کہ اس مہینے میں ہماری مسجد میں کیا کام ہوا، وہ آپ کو مہینے کے آخر میں نظر آئے گا، نمازیوں کی شکل میں، 3 دن کی جماعتوں کے بڑھنے کی شکل میں، 3 دنوں کی جماعتوں کے بڑھنے کی شکل میں آپ کو 2.5 گھنٹے کا نظام سمجھ کا اس کا نفع نظر آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں محنت کا یہ روز قائم کرنا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے روزانہ 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ لگانا پڑے گا۔ صرف ملاقاتوں سے ثواب مل جائے گا لیکن تعمیری کام نہیں ہوگا۔ جب آپ اس طریقے سے 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کام کے تقاضے آپ کے دل دماغ پر کھولیں گے۔ ابھی 2.5 گھنٹہ نہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کام نہیں ہے۔ جس دن کام پیدا ہو جائے گا تو مجھے اس مجمع سے امید ہے کہ یہ مجمع 2.5 گھنٹہ نہیں 8 گھنٹہ لگائے گا۔ آدھا دن کا تقاضا ہے تو آدھا دن لگائے گا، اور اگر آدھا دن پورا دن لگانے کا تقاضا ہے تو پورا دن لگائے گا۔ اس لیے کہ مسلمان تو زندہ قوم ہے، اللہ کے نام پر تو جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو 2.5 گھنٹے کی حیثیت اس کے سامنے کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں 2.5 گھنٹہ کم سے کم روزانہ 8 گھنٹے کی نیت سے فارغ کرنا، اور 2.5 گھنٹے میں 150 منٹ ہوگی، گھڑی دیکھ کر اپنا وقت لگانا۔ جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اب آپ کو کام کے تقاضے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جب آپ کی دکان کھولتا ہے تو گاہک آتے ہیں، کوئی ابھی 5 منٹ کی دکان کھولے کیونکہ وہ گاہک آئیں گے۔ آپ کی ملاقات 5 منٹ کی ہے، جاتے ہو ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے گئے۔ اس طریقے سے کام اپنی اصل شکل میں کبھی نہیں پہنچے گا۔ کام کی اصلی شکل اس وقت میں قائم ہوگی جب روزانہ 2.5 گھنٹے آپ فارغ کریں، تو اب آپ کو کام ملے گا۔ آپ ایک آدمی کی ملاقات کے لیے گئے، گھر پر نہیں ملا، تو ابھی آپ گھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ لگانا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ تلاش کریں گے کہ آدمی کہاں ملے گا۔ گھر والوں نے کہا کہ فلاں مارکیٹ میں ہماری دکان ہے، وہاں ملے گی، تو آپ پیدل سواری سے پسینہ بہاتے ہوئے یا پیسہ خرچ کر کے وہاں پہنچے، اس لیے کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ لگانا ہے۔ اب وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ ابھی یہاں نہیں ہے،
ابھی نکلا ہے اپنے دوستوں کے پاس فلانی جگہ بیٹھنے کا اس کا معمول ہے، تو آپ گھر نہیں جائیں گے، آپ تلاش کرتے ہوئے وہاں جائیں گے۔ جب 3 جگہ آپ دھکا کھا کر تھک کر وہاں اس کے پاس پہنچیں گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں بات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دیں گے۔ مولانا ریاض صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعال ہے۔ تعال کہتے ہیں تھکنے کو، اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو جائے۔ اس طرح آپ ایک آدمی کے لیے 3 جگہ دھکا کھا کر کے 1 گھنٹہ لگا کر اس سے آپ نے بات کیا، آپ کے بعد 1.5 گھنٹہ اور ہے، آپ نے دوسرے گھر کو لیا یا دوسرے آدمی کو نشانہ بنایا، اس کی ملاقات کے لیے 2-3 دھکے کھائے، نہیں ملا، تیسرے آدمی کو نشانہ بنایا، وہ پورا وقت لگ گیا اور ملا نہیں، تو بھی میرے دوستو تھکنے کی وجہ سے کام ہو گیا۔ اب مسجد میں آ کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور جن کے پیچھے آپ نے محنت کی ہے ان کے لیے یا جس کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو ان کے حق میں قبول کر کے اللہ ان کو کام پہ لگا دیں گے اور ان کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ محنت کے بعد دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے ایک گھر ایک فرد کے پیچھے دوڑنا، ملے تو وہاں، نہیں ملے تو جہاں ملے وہاں جا کر کرنا، اپنے تو 2.5 گھنٹہ لوگوں کے پیچھے تھکنا ہے کہ بھائی لگائیں گے انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ، کون لگائیں گے روزانہ 2.5 گھنٹہ ہی؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، بہت قبول کرے۔ اب ملاقاتوں میں میرے دوستو ایک تو سب سے اپنے دل صاف کر کے جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارے مسلمانوں سے اپنا دل صاف کر کے جانا ہے۔ کوئی ہمارا مخالف نہیں اور ہم کسی کے مخالف نہیں، ہمارے مخالفت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس لیے دل صاف کر کے جانا۔ جب دل صاف کر کے جائیں گے تو میٹھی بات نکلے گی، اور میرے دل سے جائیں گے تو کڑوی بات نکلے گی جو دل تک نہیں جائے گی۔ اس لیے دل صاف کر کے جانا، پہلے ایمان کی بات کرنا، موقع محل دیکھ کر کے بیٹھ کر کے بات کرنا ممکن ہو تو گھر میں بیٹھ کر بات کرنا، اس راستے سے بات پوری آپ کر سکیں گے، گھر والے بھی سن لیں گے تو آپ کے معاون بن جائیں گے اس کو کام میں لگنے کے لیے۔ اس کے لیے بیٹھ کر کے اچھی طرح ایمان آخرت کی دین کی بات سمجھا کر پھر 4 مہینے کی تشکیل کریں۔ جب اتنی بڑی بات کر کے آپ 4 مہینے کی تشکیل کریں گے تو اس کو 4 مہینہ کم لگے گا۔ اتنا بڑا کام آپ نے بتایا ہے اس کے لیے تو جان لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے 4 ہی مہینے مانگے، لیکن آپ نے فوراً 4 مہینے کی بات کر دیا بغیر کچھ کہے، لوہا گرم کیے وہ آپ نے دیکھنا شروع کیا تو اس کا تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس کے لیے خوب اچھی بات کر کے پھر 4 مہینے کی تشکیل تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہیں تو زبردستی نہ کریں، چلنے کی بات کریں کہ ہم نے اپنی مسجد میں 10 جماعتوں کا سوچا ہے، ہر مہینے میں آپ کے لیے جو مہینہ آسانی کا اس میں چلا لگا دیں، چلنے کے لیے تیار ہوا، ٹھیک بات ہے، نہیں ہوا تو 3 دن کی بات کریں، جب آپ وہاں سے اوپر سے شروع کریں گے تو 3 دن پر انشاءاللہ راضی ہو جائے، اور 3 دن پر راضی نہیں بھی ہوا تو آپ منہ میلا نہ کریں بلکہ ہنستے بولتے آگے کی بات کریں کہ کسی وجہ سے آپ اپنے گھر کاروبار کو چھوڑ کر باہر کر نہیں جا سکتے ہیں تو اپنے گھر کاروبار کے ساتھ بھی اللہ کے دین کا کام ہو سکتا ہے جو اپنی مسجد میں ہو رہا ہے، تو مسجد کے اعمال کی بات ان سے کرو اور کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کرو۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ 5 کام کریں، لیکن 5 کام کے لیے نہیں تیار ہوا تو اس کو کہو کہ کوئی ایک عمل کے لیے آپ تیار ہو، مشورے میں شریک ہو جاؤ یا تعلیم میں بیٹھ جاؤ یا پھر ملاقاتوں میں آپ تھوڑا سا وقت ہم کو دے دو یا گشت کے دن آپ حاضر ہو، کوئی ایک عمل میں ہر مسلمان کو شریک کرنا ہے، یہ عمل اس کو آگے بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے، یہ نیکیاں ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہے، جب ایک نیکی زندگی میں آتی ہے تو دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک عمل آئے گا تو دوسرے عمل کی توفیق دلوائے گا، جو عمل تیسرے عمل کی توفیق دلوائے گا، اور ایک دن آپ دیکھو گے کہ جو آپ کے مشورے میں بیٹھنے والا تھا وہ ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کا کام کرے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کرنا، جب یہ کریں گے انشاءاللہ اللہ اس طریقے سے، یہاں تک کہ میرے دوستوں 1 مہینے میں اپنا کام پورا کرنا۔ آخری درجے میں میاں جی محراب تو یہ کہتے تھے کہ 15 دن میں ملاقات مکمل ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے کہتا ہوں 15 دن میں ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آخری درجے میں 1 مہینہ ہوتے ہوتے سب کی ملاقات ہونی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ تیسرا کام یہ ہے کہ روزانہ اپنی مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے بیٹھنا۔
اس لیے کہ تعلیم کی سلطے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی آدمی کہتا ہے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن اثر وہاں کرتی ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے. سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی، اور اگر گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی. ایسا ہی یہ تعلیم کا حلقہ ہے. اللہ ہمارے رب ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی تربیت کس میں ہے. تو کتاب میں ایسے مضامین آئیں گے کہ ہماری جو کھوٹ ہے زندگیوں کی، اس تعلیم کی برکت سے آہستہ آہستہ نکلنے لگے گی. یقین میں کھوٹ ہے تو تعلیم کی برکت سے دور ہوگی. نماز کی سستی، گھروں کے جھگڑے، حلال حرام کی رعایت کے نہ ہونا، ریاکاری اور امت کا درد اور غم نہ ہونا، یہ ساری بیماریاں اس تعلیم کے حلقے سے ختم ہو کر اس کے مقابلے کی صحیح چیزیں ہماری زندگی میں آتی رہے گی جب پابندی کے ساتھ میں ہم کریں. آپ دیکھو ایک قطرہ پانی کا اوپر سے گرتا رہتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. ایسا ہی پابندی کے ساتھ دین کی باتوں کو، فضائل کو، وعدے وعید کو سننا، یہ ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا کرنے کا بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے. اس لیے پابندی کے ساتھ اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا، اتنی دیر تعلیم کرنا جتنی دیر سننے والوں میں بشاشت ہو، جتنی طلب پڑے اتنا وقت پڑھانا، بغیر طلب کے زبردستی نہیں کرنا. کوئی بیٹھے نہیں بیٹھے ہم تو اتنا وقت کریں گے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. بلکہ یہ تعلیم پورے نمازوں کے لیے ہے، مسجد وال جماعت کے ساتھ ہے. جن کی بشاشت کو سامنے رکھ کر تعلیم کے حلقے کو قائم کرنا، تاکہ 100% مسلمان جو مسجد میں آیا ہے وہ تعلیم کے حلقے سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کی کمزوریوں کو ختم کر کے اچھائی اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے جذبے کے ساتھ مسجد سے نکلے. اسی کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا اور محبت سے زندہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، غصے سے نہیں، مار پٹائی سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنا. جتنی بشاشت ہو اتنی دیر کرنا، 5 منٹ تو 5 منٹ کرنا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں وہ سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے. اتنی بڑا عمل ہے اپنے گھروں کی فضا بنانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ کیا جائے. ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کریں گے تو کبھی تعلیم کا حلقہ گھر میں قائم نہیں ہو سکے گا. تھوڑے دن ہوگا جب تک آپ رہیں گے، اور جب آپ نہیں رہیں گے تو تعلیم کا حلقہ نہیں ہوگا. اس لیے محبت کے ساتھ گھر میں اپنے حلقے کو قائم کریں. جب محبت کے ساتھ حلقہ قائم کریں گے تو اس کے ذریعے سے گھروں میں ایک تو نماز کی فضا بنے گی. 7 برس کے بچی سے لے کر بوڑھے تک سارے نماز کی فضا گھر میں تعلیم کی برکت سے بنے گی. دین کا سیکھ کا علم سیکھ کر جینے کی شوق چھوٹے بڑے میں پیدا ہوگا. ذکر تلاوت تسبیح کا ذکر کی عادت پڑے گی گھر والوں کی. گھروں میں سادگی اور حیا آئے گی. گھروں میں سنت والی فضا بنے گی اور گھروں کے اندر میں بچوں کی تربیت کا فکر پیدا ہوگا اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور ہمارے گھر والوں کا ہماری محنت میں تعاون حاصل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تبلیغ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے دوستوں گھر والوں کا تعاون ہوگا تو تبلیغ آسان ہوگی، اور اگر تعاون نہیں ہوا اور کسی ڈر کی وجہ سے یہ آپ کا ساتھ دیتے رہے، جب ڈر ختم ہو جائے گا تو آپ کا تعاون بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ عورت اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جوان ہوتی ہے. ایک اس وقت جوان ہوتی ہے جب اس کی شادی کا وقت ہوتا ہے، ورنہ دوسرا اس وقت جوان ہوتی ہے جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں. اور جوان ہو جاتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو تمہاری میری ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنے بچوں میں خوش ہے، مست ہے. اور گھر کی سیاست میں بچے عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اب آپ نے شروع سے ذہن نہیں بنایا ان کا، اور اب آپ کی بات گھر میں چلنے بھی نہیں دیتی. اس کی ٹولی بن گئی، جماعت بن گئی مضبوط. تو اب وہ کہے گی کہ اس بڈھے کو مسجد میں چھوڑ دو، کھلاتے پلاتے رہیں گے، مر جائے گا تو قبرستان میں جا کر دفن کر دیں گے. اس لیے تو ہم سب کو زندگی میں برباد کر کے رکھا. اس لیے اپنے گھر والوں کی فضا بنانے کا واحد راستہ محبت کے ساتھ تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا ہے. اپنے گھر والوں کو ایسا نبھانا ہے جس طرح ایک نئے آدمی کو جو ہم بڑی مشکل سے تبلیغ میں لے کر کے جاتے ہیں، جس طرح اس کو نبھاتے ہیں اتنا گھر والوں کو نبھا لیں گے تو 2-3 مہینے میں کام ہو جائے. جو وہ کریں گے انشاءاللہ. کون کریں گے انشاءاللہ؟ پابندی کے ساتھ کریں، گھبرائے نہیں. تھوڑی مخالفت آئے تو بھی گھبرائے بھی نہیں اور آپ سے باہر بھی نہ ہو، غصہ بھی نہ کریں، بلکہ برداشت کر کے چلتے رہیں. تھوڑے دنوں میں کام ہو جائے گا. اسی کے ساتھ میرے دوستوں ہفتہ واری گشت
اپنے محلے کا قربانی کے ساتھ اور ایسی فکر کے ساتھ کرنا کہ 100% اپنے محلے میں نماز کی فضا بنے. مرد مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھیں اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. مہینے میں 2 مہینے میں ہم دیکھیں کہ ہمارے گشتوں سے کتنے نمازی بڑھے. 6 مہینے میں دیکھیں، سال میں دیکھیں کہ کتنے نمازی بڑھے. اگر نمازی بڑھے ہیں تو گشت صحیح رخ پر ہے، اور اگر نمازی نہیں بڑھے ہیں تو گشت میں رسمیت آئی ہوئی ہے جس رسم سے ہدایت نہیں کرے. اس لیے کہ گشت کی یہ تاثیر ہے کہ پورا قرآن اپنے عمل کے ساتھ امت میں زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے عمومی گشت میں رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے سب سے زیادہ قریب یہ عمومی گشت ہے، اور اتنی زبردست طاقت اور عمل ہے کہ ہمارے علاقے میں 100% عبادت زندہ ہوگی وہ گشت کے ذریعے سے زندہ ہوگی. اس لیے کہ دعوت عبادت کے زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. دعوت کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. ایسا ہی دعوت کے راستے سے مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے، عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھے. ایسی فضا ہمارے گھروں میں ماحول میں زندہ ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے گشت کے ذریعے سے چلنے کی 4 مہینے کی یا کم سے کم 3 دن کی نقد جماعتیں نکلنی چاہیے. یہ گشت کا عنوان ہے. ایک عبادت زندہ ہونی چاہیے اور ایک دعوت زندہ ہونی چاہیے. دعوت کے لیے جماعتیں نقد نکلنا چاہیے. یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے گشتوں کو ایسا بنائیں گے انشاءاللہ. یہ میں کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہر اس پہلے میں کہ جہاں پر مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، مسجد ہے لیکن مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو 2 مہینہ 3 مہینہ وہاں پر دوسرے گشت کے ذریعے سے اور روزانہ 2.5 گھنٹہ ایک آدھ جوڑی کے وہاں لگانے کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ نکال کر لے جانا اور 3 دن میں ان کو کام سکھانا اور کام سے گزارنا. اس لیے کہ آپ جب 2-3 مہینے میں 25 ساتھیوں کا وقت لگا دیں گے تو یہی لوگ وہاں کی مسجد وار جماعت کے ساتھی بن گئے. اس لیے کہ گھر والوں سے چلتا ہے، باہر کے مہمانوں سے نہیں چلتا. آپ زندگی میں گشت کریں گے، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں نکالا تو کبھی وہاں جماعت مسجد وار جماعت بنے گی. اس لیے وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ لے کر کے جانا. جو وہ کریں گے انشاءاللہ دوسرا گشت ایک جگہ کام ہوگا، دوسرا گشت مشورے سے ہو. اس طرح 100% محلوں میں اللہ کے دین کا کام ہونا چاہیے. جہاں مسلمان 2 گھر 5 گھر 3 گھر 10 گھر آباد ہے وہاں پر کام ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہی باطل کا علیہ کار بن جاتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے دوستوں 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے ان اعمال کو کرتے ہوئے کرنا اور 3 دن اللہ کے راستے میں خود جانا اور اپنی جماعت بنا کر کے جانا. کیا کر کے جانا؟ اپنی جماعت بنا کر کے جانا. امیر کوئی بھی طے ہوگا، جیسے صبح مولانا نے کہا جماعت آپ نے بنائی لیکن امیر مشورے سے طے ہوگا. لیکن ہر آدمی اپنی جماعت بنانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جب آپ جماعت بنائیں گے تو اس جماعت کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے. اس لیے کہ جماعت صندوق میں بھی رکھی ہے کہ تالا کھول کے آپ نکال دیں گے. جماعت نکالنے کے لیے بہت پاپڑ ڈھیلنے پڑتے ہیں، بہت لوگوں کے پیچھے تھکنا پڑتا ہے اور گھنٹوں ایمان آخرت کی بات کرنی پڑتی ہے جب جا کر کے جماعت تیار ہوتی ہے. اس لیے ہر ساتھی پرانا اپنی جماعت بنائے. یہ بتاؤ اس میں کون ساتھی ہے جو کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی جماعت بنا کر کے جاؤں؟ تو اپنی جماعت بنا کر کون جائیں گے؟ اللہ بہت قبول فرمائے، بہت ترقی عطا فرمائے. اچھا جو نئے ہیں، جو ابھی کسی وجہ سے جماعت نہیں بنا سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ طے کرے کہ ہم 3 دن اکیلے نہیں لگائیں گے بلکہ اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے کر 3 دن لگائیں گے تاکہ ان کے ساتھ آدمی بننا شروع ہو جائے. نئے لوگوں کے کلاس فیلو ہوتے ہیں، کھیل کود کے دوست ہوتے ہیں، محلے میں دوستی کے چند 10 آدمی ہوتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں 10-20 آدمی کام والے ہوتے ہیں، تو اس میں سے 2-3 آدمیوں کو جماعت میں لے کر جانا کوئی مشکل نہیں. اس طرح اپنے ہاتھوں نئے آدمیوں کو محنت میں لگانا جو وہ کریں گے انشاءاللہ. اب 3 دن میں میرے دوستوں 2 باتیں ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. ایک تو 3 دن میں 72 گھنٹے پورے لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ 72 گھنٹے پورے لگانا ہے. تو 72 گھنٹے پورے ایک تو 72 گھنٹے پورے لگانا ہے. اس لیے کنویں میں 72 ہاتھ پر پانی ہے
آپ کے ہاتھ میں 70 ہاتھ کی رسی ہے، یہ پانی ملے گا؟ تو 72 ہاتھ کی رسی چاہیے. تو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہے، پہلے گھنٹے میں، بیچ کے گھنٹے میں کہ آخری گھنٹے میں. تو تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے ایک تو پورے لگانا، دوسرا 72 گھنٹوں میں کام پورا کرنا. صرف وقت لگانے سے آدمی نہیں بنے گا، وقت پورا کرے گا اور اعمال پورے کرے گا تو 3 دن میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بات سمجھا دیں گے کہ یہ کام تو زندگی بھر کرنے کا ہے اور پوری دنیا میں جا کر کرنے کا ہے. ہاں اتنا کرے گا جتنی اس کی استعداد ہے، لیکن یہ دونوں باتیں 3 دن میں اللہ اس کو سمجھا دیں گے. جب یہ اعمال پورے کرتے ہوئے 3 دن لگائیں تو اب 3 دن میں کیا عمل کرنے ہی، اس کی تفصیل صبح میں آپ کو سمجھائی گئی تھی. اجمالاً آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ 3 دن میں پہلا کام ہے کرنا اور بچنا. پہلا کام کیا ہے؟ کرنا. اور جتنے کرنے کے کام انفرادی اجتماعی صبح میں آپ کو بتائے تھے وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا. جتنی بچنے کی چیزیں بتائی تھی ان چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں، 3 دن لگا کر کے کوڑا کا کوڑا واپس آئے گا. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچا تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا رہا ہے کچھ بھی نہیں. ایک ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مشین لگی ہوئی ہے لیکن کھڑکی کھلی ہوئی ہے. جو یہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ٹھنڈا ہوا؟ اس لیے کہ ہوا آئی لیکن رکی نہیں. ایسپی کے بننے کے لیے کرنا ہے، بچنا ہے. کیا نہیں تو کچھ نہیں آئے گا، کیا بچا نہیں تو عمل کا نور نکل جائے گا. اس لیے پہلی بات کرنا اور بچنا یاد رہے گی. یہ اچھی طرح سمجھ کر جانا ہے کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے. دوسرا، ہر بستی میں جہاں آپ کی جماعت جا رہی ہے وہاں اپنے ساتھیوں کو اور گھروں کو تقسیم کر کے ایسی محنت کرنا ہے کہ وہاں سے نقد جماعت نکال کر کے آنا ہے. 4 مہینے کی نکل سکتی ہے، 4 مہینے کی نکالو. چلے کی نکل سکتی ہے، چلے کی نکالو. آخری کرتے ہوئے 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے وہاں سے آنا ہے. یہ دوسرا کام ہے ہمارے 3 دن. ہماری نقل و حرکت کی بنیاد بیانات نہیں ہے کہ 3 دن ایک مسجد میں بیان کر کے واپس آئیں گے. اس لیے کہ امت کو دین معلوم بھی ہے، دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے. مشکل یہ ہے کہ امت کے دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. تو طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پیدا ہوگی اور آپ کی محنت کا ایک حصہ نقل و حرکت کا ہے، اس لیے وہاں سے جماعت نکالنا. تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو کھلا کر پلا کر مانوس کر کے اپنے سے چمٹائے رکھنا کہ آپ کے ساتھ کام کر کے فوراً واپس آ کر آپ کے ساتھ میں لگ جائیں. اب ان کو اعمال سے گزارو. آپ روز مشورہ کریں گے، 2 وقت تعلیم کریں گے، آپ ملاقاتیں کریں گے، آپ جماعت نکالنے کی محنت کریں گے، عصر کے بعد گشت کریں گے. یہی 5 کام ہیں. ان کاموں سے گزارنا ان کو. اس لیے کہ تقریر سے کوئی چیز نہیں سمجھائی جا سکتی. کہ بھائی کسی کو تیرنا سکھا سکتے ہیں تقریر سے، ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں تقریر سے، تو تبلیغ سکھا دیں گے تقریر سے. تبلیغ بھی تقریر سے نہیں سکھا سکتے. اس لیے ان کو کاموں سے گزارنا. تو ان کو 2 چیزیں ہوگی، ایک تو کام کی سلوک بھی آئے گی، دوسرا کام کا نفع دیکھیں گے. کہ مسجد آئی تھی تو جماعت آئی تھی تو 25 نمازی تھے اور جب انہوں نے 3 دن لگائے تو 50 نمازی ہو گئے. یہ نفع ہے. تو کام کا نفع سامنے آیا. آپ کے ساتھ کام میں لگنے کی وجہ سے کام کی سلوک آئی. اب آخری دن میں آپ ان کی تشریح کرو کہ ہمارے جانے کے بعد یا آپ کی مسجد میں کام چالو رہے. آپ چاہتے ہیں؟ تو کہیں گے ضرور چاہتے ہیں، اس لیے کہ نفع دیکھ چکے ہیں. کون کون تیار ہے؟ تو 4-5 آدمی 10 آدمی تیار ہو جائیں گے. اب ان کے مشورے کا وقت آپ طے کر لو، تعلیم کا وقت طے کر لو، ملاقاتوں کا وقت طے کر لو، گشت کا دن طے کر لو، 3 دن کے لیے ہفتہ طے کر لو. یا آپ نے مسجد و جماعت کی بنیاد ڈال دی، بھی ڈال دیا، اللہ اس کو اگائیں گے. اس طرح ہر مسجد میں جہاں آپ جاؤ مسجد و جماعت نہیں ہے تو اس طریقے سے بنا کر کے آنا. بنی ہوئی جماعت ہے کہ اس کو کام پر اٹھا کر کے آنا. اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعتیں نام کی ہے، کام کی مسجد وار جماعتیں دنیا میں بہت تھوڑی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ 80% وقت لگایا ہوا عملہ ہمارا عملی طور پر کام پر نہیں ہے. آپ دیکھ لو اپنی مسجدوں میں، چاہے گجرات ہو، چاہے ممبئی ہو، چاہے مہاراشٹر ہو، چاہے دنیا ہو، دنیا کا سب کا یہ حال ہے.
کہ 75-80% عملہ کام پر جو ہے نہیں ہے، 25% عملہ کام پر مشکل سے چل رہا ہے یا 20% چل رہا ہے. تو اس کی وجہ صرف مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے. اگر مسجد وار جماعت مضبوط ہو جائے تو 2 مہینہ ہوتے ہوتے میں پکی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 80% عملہ آپ کا جو بیٹھا ہوا ہے اس میں سے 50-60% عملہ آپ کے ساتھ کام میں محنت میں شریک ہو جائے گا، اگر یہ مسجد وار جماعتیں مضبوط ہو جائیں. اس میں مسجد وار جماعت میں جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے. بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں کر کے ان کو کام پر آمادہ کرنا. ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. جب یہ بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو سر کھجانے کی آپ کو فرصت نہیں ملے گی. اور اگر یہ بنیادیں سامنے نہیں ہیں تو تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور دنیا میں جتنا کھانا سونا ہے اتنا دنیا میں کہیں بھی نہیں. یہ کھانا سونا کم اس وقت میں ہوگا اور فرصت اس وقت میں کم ہوگی کہ جب ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہم کام کریں. پھر تو سونے کے لیے تھوڑا سا وقت ملے گا اور اس تھوڑے وقت میں اللہ پورے وقت کی راحت آپ کو دے دیں گے. اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے تھکے ہیں تو اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں میں آپ کو وہ راحت دے دیں گے جو 8 گھنٹوں میں نہیں ملتی، وہ 6 گھنٹے میں اللہ آپ کو راحت دے دیں گے. ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو تھکانا اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں کھڑا ہونا. یہ چوتھی بنیاد ہے ہماری محنت کی کہ رات کو اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھنا اور اچھی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو رات کو اللہ سے کچھ کہنے کو جی چاہے گا. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. ایک آدمی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا کہ اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. ایک آدمی نے زمین پر محنت ہی نہیں کیا کہے گا میری کھیتی کو اگا دیجیے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے اور جتنی بڑی محنت اتنی دعا میں اتنی وسعت. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی ہے تو ان کی دعا میں کتنی وسعت ہے کہ اللہ سے کیا مانگ رہے. اللہ سے ایسی جگہ پر جہاں ایک دانہ نہیں پیدا ہوتا ہے وہاں اپنی ضروریت کے لیے پھلوں کی روزی مانگ رہے. جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اس بیت اللہ پر پوری دنیا کے قلوب کی توجہ مانگ رہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگی اور اللہ نے ساری چیزوں کو قبول کیا اس لیے کہ محنت کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوئی. اس لیے اللہ کے سامنے خوب دعاؤں میں لگنا. رو سکتے ہیں تو رونا، رو نہیں سکتے ہیں تو رونے کی شکل بنانا تاکہ اللہ کو پیارا ہے. اس لیے کہ ہماری نقل و حرکت جو ہے ایک برتن کی طرح ہے. تو خالی برتن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بسلری کا بوتل ہے پانی ہی نہیں ہے اس کی کوئی قیمت ہے. پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے اور چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. اندر کی قیمت کی اندر کی چیز کی وجہ سے برتن کی قیمت ہوتی ہے. ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت کی فضیلت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے اور اس کے لیے جو اہمیت ہے اس کی بنیاد دعوت اور دعا ہے. اس کی روح کیا ہے؟ دعوت اور دعا. کہ ہمارے ساتھی دعوت میں آگے بڑھے اور دعاؤں میں آگے بڑھے. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ. منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ. اس لیے کہ زندگی بھر منمانی کے ساتھ تبلیغ کرے گا تو آدمی بنے گا نہیں، قربانی سے آدمی بنے گا. تو منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ. بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ. اس لیے کہ دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے. جب اخلاق ہماری زندگیوں میں ہوں گے جو 2.5 گھنٹے کی محنت سے، 3 دن سے، چلوں سے، 4 مہینوں سے جو لوگ محنت میں آئیں گے وہ ہمارے سے چپٹے رہیں گے. اور ہماری زندگی میں اخلاق نہیں ہوں گے تو یہ چلے جائیں گے کہ ہم تو چھاؤں کی تلاش میں آئے تھے، یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے، واپس چلے جائیں. اور اخلاق ہوں گے تو آپ کے میرے ساتھ چپٹے رہیں گے اور جب چپٹے رہیں گے تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے. اس لیے میرے دوستوں ان بنیادوں کے ساتھ اپنا 3 دن لگانا ہے. جو میں لگائیں گے ساری ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھانی ہے. واپس آنے کے بعد اسی کی کارگزاری لینی ہے. ان باتوں کو جاتے وقت سمجھانا ہے اور واپسی میں اس کی کارگزاری لینا ہے. اور یہ اسی وقت میں قابو میں آ سکتا ہے جب 3 دن کے نکلنے کا نظام آپ صحیح کریں. کیا کریں؟ آپ کی جماعتیں 3 دن کی کبھی نکلتی ہے بھائی بتاؤ؟ جمعہ سنی کا اتوار نکلتی ہے. جمعہ میں کتنے بجے نکلتی ہے؟ بولو. 10 بجے، 11 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی جمعہ کے بعد، کبھی عصر میں.
کہ بھائی ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب جگہ کوے کالے ہی کالے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر یہ رخ رہا نکلنے کا تو کبھی آپ کی روانگی قابو میں نہیں آ سکتی، اور جب تک سمجھائش قابو میں نہیں آئے گی، جب تک ہماری جماعتیں محنت پر پڑھ نہیں سکتی۔ اس لیے اس کا واحد راستہ ہے کہ اپنی جماعت کے نکلنے کا وقت صحیح کریں، اور وقت صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ آخری درجے میں فجر کی نماز میں تیاری کے ساتھ نہا دھو کر تھیلی لے کر آ جائے، اب گھر جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب تھیلی لے کر آ جائیں گے تو فجر کے بعد سمجھانے والے کے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے، اور نمازیوں کے پاس بھی وقت ہے، تو مسجد کے اندر میں کام کی فضا بنے گی، اور سارے لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، اور سمجھ کر جائیں گے تو کام کر کے واپس آئیں گے۔ تو بھائی فجر میں آنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون فجر کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اب میرے دوستو، اس کو قابو میں لانے کے لیے ہفتہ واری گشت کے دن آپ جب تعلیم کی تشکیل کرتے ہیں 3 دن کی، تو مجمع کو یہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں نکلنے کا نظام یہ ہے کہ فجر کی نماز میں تیار ہو کر کے آنا ہے۔ ملاقاتوں میں 3 دن کی آپ تشکیل کرتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ اپنے یہاں نکلنے کا نظام یہ ہے کہ جمعہ میں فجر کی نماز میں تیار ہو کر کے آنا ہوتا ہے۔ مستورات میں آپ کا بیان کبھی ہوتا ہے مہینے میں، اس میں مستورات کے سامنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مسجد سے 3 دن کی جماعتوں کے نکلنے کا نظام یہ ہے کہ فجر میں تیار ہو کر کے مردوں کو آنا ہوتا ہے، تاکہ فجر کے بعد روانگی ہو اور اس کے بعد نکل سکے۔ جب اس لائن سے آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے یہ خروج کا نظام قابو میں آ جائے گا۔ کہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اب دوستو ایک کام ابھی باقی ہے، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ نماز نہیں ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی طرف سے یہ طے ہے کہ بھی بیان ختم ہو جائے، اس کے بعد میں مسجد کے ساتھ ہی بیٹھ کر کے عزائم کرنے، وہ عزائم کے پرچے بھی آپ کو ملیں گے، ایک پرچہ اپنے پاس میں رکھیں اور ایک ان کو دیں، تاکہ جو ہے وہ عزائم کر لیں گے، ارادہ کریں گے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، تو گھروں پر جا کر کے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بھائی کر لیں گے انشاءاللہ، تو کر کے اس کے بعد میں پھر جائے۔ کوئی بھی ساتھی عزائم کا کر کے بغیر یہاں سے نکلے نہیں، اتنی آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، ٹھیک ہے بھائی؟